ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی آپ اس لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو بھائی جو دوست اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کی واچ پارٹی بھی چلائیں۔ جس طرح کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جس کے اندر ہم نے دکھایا کہ آصف اشرف جلالی صاحب پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد پھر انہوں نے شیعہ کو، اور پھر اس کے بعد وہ اسمبلی کے اندر ایک شیعہ جو ممبر تھا اسمبلی کا، اس نے کوئی اس طرح کی بات کی، تو وہ آصف اشرف جلالی صاحب نے پھر اپنا جو عقیدہ ہے وہ بتایا کہ وہ شیعہ حضرات کو 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جی جو شیعہ حضرات ہیں وہ چونکہ 12 اماموں کو مانتے ہیں کہ وہ انبیاء کی صفات رکھتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر کسی بندے نے واضح طور پر یہ بات کہہ بھی دی کہ وہ ام الانبیاء ہیں، نبیوں کی ماں ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، صریح کفر ہے جو اس طرح مانے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کل آپ نے سارا سلسلہ دیکھا۔ اسی طرح ہم خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس پر بھی کچھ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اس آیت میں جو خاتم النبیین کا لفظ بلکہ مرکب استعمال ہوا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ہم پچھلے دنوں میں ڈال چکے ہیں۔ تو ابھی کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں میں سے کوئی بھی علمی بندہ آ کر علمی گفتگو اس پر ابھی فی الحال نہیں کر سکا۔ ہم منتظر ہیں، امید ہے کوئی نہ کوئی علمی بندہ آ کر یہاں علمی گفتگو کرے گا ختم نبوت کے موضوع پر۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، ہم حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مسیح اور مہدی مانتے ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی بھی شریعت لا کر نبی جو ہے وہ شریعت لے کر نبی کوئی نہیں آ سکتا، آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اور جس نے آنا ہے وہ امتی نبی ہوگا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، اور اس کے نبی ہونے سے مراد صرف یہ ہوگی کہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی وجہ سے اس کے ساتھ کلام کرتا ہے اور کثرت سے کلام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح کل بھی ایک شیعہ دوست نے کہا جی وہ حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آپ کہیں، ان کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا تھا، حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ، تو ایک دفعہ کلام کرنے سے کوئی نبی یا نبیہ نہیں بن جاتا، کلام کثرت سے ہو تو پھر نبی بنتا ہے۔ جیسے امیر جو ہے وہ بندہ 1 روپیہ کسی بندے کے پاس ہو یا 10 روپے ہوں تو وہ امیر نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے پاس کوئی 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو تو پھر وہ امیر بنتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اور مزید اس ختم نبوت کے عقیدہ کی ہم وضاحت کرتے رہیں گے۔ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ختم نبوت کو مانتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، اور وہ احمدی مسلمانوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ احمدی مسلمان غیر احمدی جس ختم نبوت کو مانتے ہیں اس کے منکر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے، اور چونکہ وہ قرآن سے ثابت نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے ایسی بات کا انکار کرنے سے احمدی مسلمان نہیں رہتے، اور احمدی کافر یا دائرہ اسلام سے خارج یا جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہاں تقریباً ہر روز بیٹھتے ہیں اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو اہل علم ہیں وہ آئیں اور ہمیں بتائیں جی وہ کون سی ختم نبوت ہے جس کو وہ مانتے ہیں، اور کس طرح احمدی مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت ان کی ختم نبوت کے منکر ہو کر کافر ہو جاتے ہیں، اس کو ذرا قرآن سے ثابت کر دیں، اور جو ہم آپ کے جو اعتراضات ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، ان کو جو ہم غلط مانتے ہیں اس کی دلیل جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس طرح افہام و تفہیم سے ہم یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے کہ آج تک کبھی بھی کوئی ایسا بندہ جو اہل علم بھی ہو اور بد زبان بھی نہ ہو وہ یہاں تشریف نہیں لایا، اور
کچھ نہ کچھ کوشش بعض دوستوں نے کی ہے، لیکن وہ جو کوشش ہے اس کا فائدہ کوئی اتنا نہیں ہوا، کیونکہ کوئی ایسی دلیل وہ پیش نہیں کر سکے جو خاتم النبیین کی آیت بعض دیوبندی حضرات جب پیش کرتے ہیں تو ان کے سامنے قاسم نانوتوی صاحب کی خاتم النبیین کی تشریح جب رکھی جاتی ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ بد زبانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شیعہ دوست آتا ہے وہ جو ہے وہ ایک ہی فی الحال تک آیا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، تو پھر جس کو کچھ پتہ نہیں اس سے کیا بات کریں؟ تو وہ بہرحال اس سے گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہابی ہے، ایک عامر وہابی کے نام سے ایک وہابی سوشل میڈیا پر کام کرتا ہے، اس کو اس کے بڑوں نے سکھایا ہے کہ ختم نبوت پر کبھی بات نہیں کرنی، کیونکہ اس پہ تم جھوٹے پڑ جاؤ گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کے بارے میں بغیر حوالے کے بغیر کسی چیز کے جھوٹ بولتے رہا کرو اور عوام کو گمراہ کرتے رہا کرو، بس یہی تمہارا زندگی کا مشن ہے کہ جو شیطان ہے اس نے تمہارے ساتھ جو ہے یہی پروجیکٹ تمہیں دیا ہے کہ تم جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہو، بلا حوالہ گفتگو کرتے رہو۔ اس کے علاوہ سنی بریلوی ہیں، ان میں سے یہ مفتری اور کذاب اور دجال، بعض لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں اس کو کیوں مفتری اور کذاب اور دجال کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے بارے میں جو میں کہتا ہوں میں وہ ہر چیز ثابت کر سکتا ہوں۔ میری چینل کے اوپر ویڈیوز پڑی ہیں جس میں نے اس کو کئی دفعہ ثابت بھی کیا ہے کہ یہ کذاب ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹا ہے، دجال ہے یعنی بہت زیادہ دھوکے باز ہے، مفتری ہے، افطرا جھوٹ کوئی کہتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور اس لیے میں اس کو مفتری، کذاب اور دجال کے تمغے جو ہیں وہ اس کو دیتا ہوں۔ تو وہ آیا، پھر اس کے بعد ضیاء رسول نام کا ایک بندہ آیا، اور وہ بھی بریلوی تھا جو چھپاتے رہے ہیں یہ بہت لمبا عرصہ کہ ان کے فرقے کیا ہیں، ان کے نام بھی انہوں نے چھپائے، اصل نمان نام بھی چھپائے ہوئے تھے۔ بہرحال اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے اوپر صرف اعتراض کرتے رہیں اور ان کے بارے میں جو ہم سوال کریں وہ ان کا جواب ان کو نہ دینا پڑے۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ خود ان کے اپنے عقائد جو ہیں، اپنی جو مسلمات ہیں، اپنے ان کے جو بڑے بزرگ جو لکھ کر گئے ہیں، ان کے بابے جو لکھ کر گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی عوام کو آگاہ کیا جائے اور ان سے بھی سوال کیا جائے کہ آپ بھی جواب دیں۔ ٹھیک ہے، احمدی مسلمان تو 150 سال سے ہر قسم کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے، کیونکہ شیطان کو قیامت تک چھٹی ملی ہوئی ہے نا، تو اس قیامت تک شیطان کے جو ہرکارے ہیں وہ بھی جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش تو کرتے رہیں گے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی کوشش کے مطابق جتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف قائل کر سکے اتنا زیادہ وہ قائل کرے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ سیکھتے بھی ہیں، اس سے میں بھی سیکھتا ہوں، میں عام انسان ہوں آپ کی طرح کا، اسی طرح مختلف لوگوں سے گفتگو کر کے مختلف طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھ کے خاکسار نے کچھ تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں وہ سیکھا ہے، اور کہیں جو مشکل پیش آتی ہے تو پھر اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ یہی انسان کر سکتا ہے کہ انسان تحقیق کرے اور جو اپنی معلومات ہیں وہ اچھے انداز میں بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے بعد اگر اس کو کسی نئی بات کا پتہ چلتا ہے، کسی نئی دلیل کا پتہ چلتا ہے، تو اس دلیل پر انسان غور کرے کہ کیا یہ دلیل درست ہے، اگر اس کو درست سمجھے تو اس کے مطابق عمل کرے، اگر غلط سمجھے تو وہ جس نے وہ دلیل پیش کی ہے اس پر اس کی غلطی واضح کرے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تحقیق کا سلسلہ ہے، اگر ہم اس سلسلے کو آگے چلائیں تو اس سے انشاءاللہ بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہمارے پاس اکٹھی ہوں گی، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کریم کی آیت جو یہ پیش کرتے ہیں غیر احمدی مسلمان کہلانے والے، وہ سورت الحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کے علاوہ بھی آیات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو ان کی مضبوط دلیل ہے وہ آیت ہے جو سورت الحزاب آیت نمبر سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پچھلے دنوں میں کچھ نہ کچھ وضاحت کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں وقت ملے گا ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو شیئر کرتے رہیں، اور اگر آپ
دوست اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کتابیں اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ کو کوئی ایسی کتاب ملتی ہے جو انٹرنیٹ پر نہیں ملتی، یا آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ پرانی کتاب ہے یا ایسی کتاب ہے جو انٹرنیٹ پر نہیں پڑی ہوگی، تو اس کو سکین کر کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم انشاءاللہ اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں گے، اس کو مطالعہ کر کے اس کا جو حاصل مطالعہ ہے، اس کا جو مواد ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور اس کو پبلک میں بھی اس کتاب کو شیئر کر دیں گے تاکہ جو بھی اس کو پڑھنا چاہے، اس سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے، وہ معلومات حاصل وہ کر سکے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جی ایک ویب سائٹ کی طرف۔ ابھی ہم یہ کریں گے کہ کچھ خاکسارہ نے حوالے جو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ حوالے خاکسارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے علاوہ جو خاکسار جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے مختلف قسم کی کتب کے اندر سے مختلف چیزیں میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر مختلف حوالہ جات پچھلے دنوں میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، قرآن کریم کے اندر سے بھی میں نے عرض کیا ہے۔ یہ ہے جی ختم نبوت سیکشن، اس کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ختم نبوت سیکشن کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس کے آخری صفحات پر ہم چلتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے مختلف حوالہ جات کو، یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں اگلے حوالہ جات آپ کو میں دکھاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دیوان المتنبی، قرۃ العین، موضوعات کبیر، صحیح مسلم وغیرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آگے ہم یہ 17 نمبر صفحہ جو ہے اس کا، اس پر چلتے ہیں۔ تو اس میں جو یہ ختم نبوت سیکشن میں 17 نمبر صفحہ ہے، اس کے ہم یہ مفردات القرآن ہے، یہ ختم نبوت کے بارے میں مفردات، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو، اور مرکب کہتے ہیں دو لفظوں سے مل کر اگر کوئی بنے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ مفردات القرآن ہے، یہ قرآن کریم کی ایک لغت ہے، ایک ڈکشنری ہے۔ ڈکشنری، اگر ڈکشنری بولے تو ڈکشنری ہے۔ تو یہ عربی سے اردو میں یہ کنورٹ، پہلے عربی سے عربی میں تھی، اب عربی سے اردو میں بھی اس کو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مفردات القرآن آپ کے سامنے کھلی ہے۔ اس میں دیکھیں یہ معا کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ معا والی ایک آیت ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، جو ان کا ختم نبوت کا غلط اور من گھڑت عقیدہ ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عمل کرے گا اس کو میں مختلف قسم کے انعامات دوں گا، اور ان انعامات میں سے ایک انعام جو ہے وہ نبوت بھی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم پیش کرتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، یہ بھی پہلے میں پیش کر چکا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم مزید حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پاکٹ بک جو ہے احمدیہ پاکٹ بک، یہ دو پاکٹ بک ہیں مشہور، ایک خادم صاحب خالد احمدیت گجراتی ہیں ان کی ہے، اور ایک دوسری ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے بہت محنت سے بنائی گئی ہے، یہ آپ دیکھیں IPDF.ahmadimuslim.de، اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو بھی آپ چیک کریں۔ یہ بھی آپ کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ آپ جب تبلیغ کریں تو اس میں یا تحقیق کریں، احمدی ہو غیر احمدی ہو، کوئی بھی تبلیغ اور تحقیق کرے تو اس میں اس کی مدد جو ہے وہ یہاں سے ہو سکتی ہے، وہ یہاں سے اس کو آسانی سے مختلف حوالہ جات جو ہیں وہ یہاں سے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر یہ دیکھیں کتابیں مختلف قسم کی پڑھی ہوئی ہیں، یہ احمدیہ پاکٹ بک ہے پہلی، یہ اس کے اوپر لکھا ہے ملک عبد الرحمان صاحب خادم جو گجرات کے تھے، ایڈوکیٹ تھے وہاں، انہوں نے یہ بنائی تھی۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے جماعت احمدیہ خلاف کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ والی احمدیہ پاکٹ بک، ٹھیک ہے جی، یہ والی۔ پھر یہ ایک اور احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک ہے، یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے، یہ دیکھیں یہ 982 صفحات کی ہے، یہ 563 صفحات کی ہے، یعنی کافی موٹی موٹی کتابیں ہیں یہ، اور یہ اس کے دو حصے دونوں اس میں موجود ہیں۔ یہ قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائل پوری یعنی فیصل آباد کے یہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ناظر اشاعت و تصنیف انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے تفہیمات ربانیہ، یہ محترم مولانا ابو العطا صاحب فاضل جلندری سابق مبلغ بلاد عربیہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری تبلیغ کے سلسلے میں بہت ہی کارآمد کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے کچھ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ یہ ہے احمدیت و جواب قادیانیت، یہ ابو الحسن ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کا جواب لکھا تھا قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائل پوری صاحب نے۔
رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ فیضان نبوت ہے جو ابو البرکات غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ نے یہ نبوت کے بارے میں اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے لکھی ہے۔ پھر یہ ہے فاتح قادیان یا گستاخ اکھیاں۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے، جو پنڈی کے قریب گولڑا ہے وہاں کے تھے، تو اس گولڑے کے رہنے والے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جو تھے، ان کی جو ایک ان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چیلنج دیا مختلف لوگوں کو ان سمیت کہ عربی کے اندر تفسیر لکھو، اس کے بارے میں جو غیر احمدیوں کی طرف سے خاص طور پر بریلویوں کی طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا اور وہ لاہور آئے اور حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح و مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نہیں آئے۔ اس جھوٹ کے جواب میں اس واقعہ کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ مختصراً اس کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کے اندر فصیح و بلیغ تبلیغ جو ہے عربی میں تفسیر لکھنے کا چیلنج دیا تھا، جو کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے مشروط طور پر قبول کیا تھا، یعنی شرط یہ لگائی تھی کہ 360 مسائل پر مجھ سے مناظرہ کرو، جب 360 مسائل پر مجھ سے مناظرہ کر کے مجھ سے جیت جاؤ اور میری بیعت کر لو تو پھر ہم عربی میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ہے ان کا قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ تو انکار کیسا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ لیں۔ تو یہ ایسا انکار ہے، اقرار ہے کہ جو اصل میں انکار ہے، عوام کو دھوکہ بات ہے دینا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہادی علی چودھری صاحب نے لکھی ہے۔ پھر مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تحقیق عارفانہ، یہ بھی قاضی محمد نذیر صاحب فاضل اللہ پوری کی ہے۔ یہ حرف محرمانہ ایک کتاب کسی نے لکھی تھی، اس کا جواب ہے۔ مدودی صاحب نے ایک ختم نبوت رسالہ لکھا تھا، اس کے جواب میں یہ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد عرفان ختم نبوت، حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، ان کی جو ہے وہ ایک رسالہ ہے یا ایک ان کا مضمون ہے یا ان کی ایک تقریر ہے جس کو اردو میں لکھا گیا ہے، مختلف طریقے سے یہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہے عرفان ختم نبوت۔ آگے ہے جی بشارت احمد ما تصدیق احمد، یہ سید بشارت احمد وکیل ہائی کورٹ میر جماعت احمدیہ حیدرآباد دکن، انہوں نے سن 1937 میں یہ لکھی تھی۔ پھر مرآت الحق برجواب عرفان الحق ہے۔ اس کے بعد ہے جی راہ خدا، یہ بھی یہ شیطان کے چیلے، یہ ہادی علی چودھری صاحب نے لکھی، 671 صفحے کی یہ کتاب ہے، کافی اس میں بھی مواد موجود ہے۔ پھر یہ تصدیق احمدیت ہے، یہ دو ہیں۔ مسیح کشمیر میں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کیسے فلسطین سے کشمیر گئے، مختلف حالات ان کے اور ان کے مختلف ثبوت جو ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں۔ پھر تحقیق جدید متعلق قبر مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر ہے، حضرت قبلہ مفتی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحقیق کر کے اس کو شائع کیا ہے۔ پھر ہے بزرگان امت کے نزدیک ختم نبوت کی حقیقت اور مولوی لال حسین اختر کی تنقید کا جواب، قاضی محمد نذیر صاحب فاضل اللہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے۔ پھر یہ اس کے ابھی انڈیکس بنانے باقی ہیں۔ یہ ان کتابوں میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ایسے، اور پڑھائی کے دوران یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر انڈیکس موجود ہے سرچیبل، کہ یہاں آپ پاکٹ بک میں اگر جائیں تو فرض کریں آپ اس میں خاتم کا لفظ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اوپر ٹیکسٹ باکس کے اندر یہاں خاتم لکھیں گے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ اس نے سرچ آپ کو تلاش کر دیا ہے انڈیکس کے اندر سے، تو وہاں سے اگر آپ اب اس کو یہاں کلک کریں گے تو وہ صفحہ کھول دے گا جہاں یہ بحث ہو رہی ہے خود بخود، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھ لیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ختم کیا وغیرہ وغیرہ، یہ لمبی تفصیل ہے، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ اس کو تلاش کر کے آپ کے لیے دے دے گا۔ یہ اس میں اس کی تعارف ہم انشاءاللہ الگ سے اس کا پاکٹ بک کا کروائیں گے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ جو نیلے رنگ کا تلاش کا بٹن ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ خاتم لکھ کر تلاش کریں گے، انٹر کریں گے، تو یہ دیکھیں یہ ساری کتابوں میں سے وہ تلاش کر کے آپ کو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ یہاں دے دے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مختلف کتابوں سے تلاش کر کے آپ کو جو ہے وہ تفصیل دے دی ہے۔ مثلا یہ احمدیت تعلیمی پاکٹ بک جو ہے اس کے اندر سے اس نے آپ کو تلاش کر کے وہ چیز جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو یہ مختلف کتابوں میں سے وہ تلاش کا نظام ہے یہ، اور یہ صرف انڈیکس ہے، یعنی کہ سرچ انڈیکس ہے، اس میں کتاب کا ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، صرف انڈیکسز بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے
کتاب تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ یہ مزید کچھ کتابیں ڈالی ہیں حال ہی میں نے، مثلا یہ دیکھیں، یہ ایک محضر نامہ ہے، اس کا بھی انڈیکس میں سارا تیار کروں گا، یہ بھی تیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ محضر نامہ کے ضمیمہ جات ہے، یہ محضر نامہ وہ ہے جو 1974 کے اندر جو قومی اسمبلی پاکستان کی، اس میں جو ایک سیاسی ڈرامہ کھیلا گیا تھا احمدی مسلمانوں کے اسلام کو چیک کرنے کے لیے یا ختم نبوت کی تحقیق کرنے کے لیے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو اس کی حیثیت قانون کی نظر میں کیا ہوگی، تو اس کے پہلے یہ محضر نامہ اور پھر اس کے بعد محضر نامہ کے ضمیمہ جات پیش بھی کیے گئے تھے اور پڑھ کے بھی سنائے گئے تھے، جو حکومت پاکستان نے 2 نمبری دھوکہ اور فراڈ اور فریب کرتے ہوئے اس جو آفیشیل کاروائی انہوں نے چھاپی ہے اس میں شامل نہیں کیے۔ تو یہ دونوں اس کے ساتھ دیے گئے ہیں، اس کا بھی فہرست مضامین تلاش کے قابل بنا کر یہاں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یہ قومی اسمبلی کی کاروائی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ پوری کاروائی ہے اور ایک وہ حاصل مطالعہ ہے جو میں نے حوالہ جات وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اقبال کے حضور کتاب، یہ اس کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں، پھر اس پر نشان لگا کر حوالے بنائے ہیں اور دوبارہ ان کی پی ڈی ایف بنا دی ہے۔ تو یہ ساری کتابیں، اقبال کے حضور ہے، تحقیقاتی عدالت میں امام جماعت احمدیہ کا بیان ہے، فتوح الغیب ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی، منیر انکوائری رپورٹ ہے سن 1953 کے، منیر انکوائری رپورٹ ہے سن 1953 کے جو فسادات تھے جس میں احراری جو کہ ہندوؤں کے ایجنٹ تھے، ہندو کانگریس کے ایجنٹ کے طور پر پاکستان کو یہ کوشش کرتے ہوئے کہ پاکستان نہ بنے، جب وہ ناکام و نامراد رہے تو ہندوؤں کے اشارے پر انہوں نے پھر پاکستان کے بننے کے کچھ دیر بعد یہاں فساد اور دنگا اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی، تاکہ لوگ جو ہیں یہاں جو نقصان ہو ملک کو۔ تو اس کی جو تحقیقات کی گئی اس فسادات کی جو سن 1953 میں ان احراری دیوبندیوں نے کانگریس کے اشارے پر کیے، وہ یہاں ساری پڑھ کے تو اس کے حوالے بنا کر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آگے ہے جی حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ۔ یہ حسام الحرمین وہ ہے جس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں، انہوں نے دیوبندیوں کے امام اور مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 3 اکابر پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اس کے بعد یہ عرفان شریعت، ہدایت بخشش، ملفوظات اعلی حضرت، یہ ساری احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتابیں ہیں، یہ نیچے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے حاصل مطالعے ہیں، یعنی کہ اس میں حوالے ہی حوالے ہیں۔ اس کو میں ابھی کھول کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد حرف اقبال ہے، پھر یہ عطا اللہ جو ہے یہ فراڈیا اور فریبی اور دھوکے باز اور گالی باز دیوبندی تھا، جو کہ کانگریس کا گماشتہ تھا، تو پاکستان کے اندر فساد کرنے میں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کافی اس نے کام کیا ہے۔ یہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مضمون ہے کہ جو غیر احمدی ہیں ان کو احمدی حقیقی مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یہ اس کے بارے میں ایک رسالہ ہے۔ پھر یہ مباحثہ سار چور ہے، حیات و ممات مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اور حیات کے متعلق، یہ جلال الدین شمس رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی اسد اللہ صاحب کے درمیان یہ مناظرہ ہوا تھا، اس کی ایک روح داد ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے دکھایا ہے۔ ابھی یہ احمدیہ پاکٹ بک تو یہ والی جو ہے یہ مشہور ہے، یہ سب نے تقریباً اس کو دیکھا ہوا ہے۔ اس کا میں آپ کو صرف انڈیکس تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ اس میں ختم نبوت کے متعلق کیا مضامین جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا میں یہاں اگر ختم نبوت لکھوں، ختم نبوت، یہ دیکھیں یہاں سے، تو اس کو فہرست کو آپ ایسے ہائڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ لکھیں اس میں جو ہے وہ میں اوپر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے یہ خاتم کا شروع ہوتا ہے۔ تو اور اس میں بے شمار جو کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی موجود ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ کوشش ہے اور خاکسار نے کوشش کی ہے کہ اس کو اچھے انداز میں آگے پیش کیا جائے، مزید بھی خاکسار کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیا جائے لوگوں کے سامنے۔ تو چلے ہم ختم
جو ہے خاتم وہ لکھتے ہیں اور جو بھی اس میں مضمون آتا ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مضمون یہاں سے چل رہا ہے اب مولانا روم اور ختم نبوت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نزول نبی اللہ ہوگا، مسیح موعود بعد نزول نبی اللہ ہوگا، یعنی کہ وہ جب آئے گا ان کے عقیدے کے مطابق بھی تو جو مسیح ہے وہ نبی اللہ ہوگا۔ یہ خود مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ جب آئے گا تو نبی اللہ ہوگا۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر یہاں سے ہی ہم اس کو دیکھنا شروع کریں تو ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں، یہ تحذیر الناس کا حوالہ ہے یہاں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہا کا، ابن حجر اسقلانی کا قول ہے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لو عاشا ابراہیم لکانا صدیقہ نبیہ، اگر حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو ضرور سچے نبی ہوتے۔ اب دیکھیں بریلویوں میں سے اکثریت یہ مانتی ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اب اگر حضرت ابراہیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ان کے عقیدہ کے مطابق یہ نبی ہی تھے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات انہوں نے پائی ہے۔ آگے ہے مسیح بعد نزول نبی ہوگا۔ اب یہ بھی دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں جی حضرت عیسیٰ، جیسا کہ میں پہلے دکھا چکا ہوں، کئی دفعہ میں نے دکھایا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں یہ آئین پاکستان میں ختم نبوت کی یہ تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی یہ چاروں کے چاروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروط آخری نبی مانتے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی مانتا ہو۔ غیر مشروط ماننے کا کیا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ معنی اس کا کیا ہے کہ نہ کوئی پرانا آ سکتا ہے نہ کوئی نیا آ سکتا ہے، یہ ہے غیر مشروط طور پر آخری نبی ماننا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں وہ پرانے نبی ہیں، وہ تو پہلے آئے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرانا ہو تو وہ بھی تو ایک شرط ہے، آپ طویل ہی کرتے ہیں نا۔ آپ سے ہم پوچھیں جی خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، آپ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ اب جب اس کا مطلب آخری نبی ہے تو اس میں آپ شرط لگاتے ہیں، اس کی آپ طویل کرتے ہیں، اس کی آپ تخصیص کرتے ہیں، اور جب آپ اس کی طویل اور تخصیص کر لیتے ہیں تو اس کا وہ معنی متعین ہی نہیں رہتا۔ آپ طویل یہ کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی، یعنی آپ نے پیدا ہونے کی شرط لگائی ہوئی ہے، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں، باقی ہر لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس سوال سے تنگ آ کر یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے ہی نہیں، اتنی بڑی گپ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے حجج الکرامہ نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ وہابیوں کے بہت بڑے علامہ صاحب گزرے ہیں، ان کو وہابی بہت مانتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، من کالا بسلب نبوتہ کافارا حقا، جو کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے وہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ حجج الکرامہ نواب صدیق حسن خان صاحب، صفحہ 431، متبع شاہ جہانی، واقع بلدہ بھوپالی، کہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول نبی نہ ہوں گے وہ پکا کافر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو آگے لکھا ہے، پھر لکھا ہے فہوا علیہ السلام و انکان خلیفۃ فی الامۃ المحمدیۃ فہوا رسول و نبی کریم علی حالہ، یہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ نبی ہوں گے، یہ ایک بات اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ کتاب جو ہے اس کی دکھا رہا ہوں کہ اس کتاب میں یہ فیس بک پر کچھ بریلوی آ کر گند ڈال رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے مولویوں سے گند سیکھا ہے وہ اپنے گھروں میں بھی ڈالتے ہیں، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی یہ گند ڈالتے ہیں۔ تو اب یہ فیس بک پر بھی گند ڈالنے آ چکے ہیں، تو اس کا گند ذرا میں واپس اس کو مرتادہ اس یعنی گٹر کے اندر پھینک لوں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ہے جی احمدیہ پاکٹ بک، ایک یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک، یہ ایک اور کتاب ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں اوپر لگا ہوا ہے، اور اس کو اس طرح کر کے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو زوم بھی میں کر سکتا ہوں، اس کو ایسے زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک ہے، حصہ اول اور دوم، یہ قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ ناظر اشاعت و تصنیف نے اس کو لکھا ہے۔ یہ دیکھیں، طبع اول دسمبر سن 1977 کے اندر یہ جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد طبع دوم جون سن 2012 میں دوسری دفعہ، ناشر نظارت اشاعت ربوہ، مطبع ضیاء الاسلام پریس ربوہ۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض ناشر بار دوم۔ احباب جماعت کی علمی تربیت اور دعوت اللہ میں معاونت کے لیے محترم قاضی محمد نذیر صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفید تصنیف احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک کے نام سے مرتب فرمائی تھی۔ پاکٹ بک کا حصہ اول اور دوم یکجائی طور پر 1977 میں شائع ہوا تھا۔ ایک عرصہ سے یہ کتاب نایاب تھی اور اس کی طلب برقرار تھی۔ اس کے پیش نظر اس کو دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے تا احباب کرام احمدیہ علم کلام کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اس کے موجودہ ایڈیشن میں حوالہ جات اصل ماخذ سے چیک کر کے دیے گئے ہیں، اور کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ جات روحانی خزائن سے، جبکہ ملفوظات 2003 ایڈیشن، تذکرہ 2004 ایڈیشن اور مجموعات اشتہار مطبوعہ بار دوم سے حوالے دیے گئے ہیں۔ دیگر حوالہ جات بھی اصل کتب سے چیک کر کے دیے گئے ہیں، اور بعض مقامات پر ایڈیشن کی تبدیلی کی وجہ سے صفحات نمبر تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس ایڈیشن کی تیاری میں معاونت کرنے والے کا شکریہ ہے۔ مکرم منیر احمد بسمل صاحب ایڈیشنل ناظر اشاعت کی نگرانی میں مکرم مظفر علی طاہر صاحب مربی سلسلہ اور مکرم طاہر احمد شریف صاحب مربی سلسلہ نے حوالہ جات کی چیکنگ کا کام کیا ہے۔ مکرم عطاء البصیر صاحب مربی سلسلہ نے اسے کمپیوٹر سیٹنگ کی ہے، جبکہ مکرم محمد محمود طاہر صاحب نے مسودہ کی فائنل پروف ریڈنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، اور اس کتاب کی اشاعت کو نافع ناس بنائے، آمین۔ والسلام، خاکسار خالد محمود ناظر اشاعت 1/6/2012۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، عرض حال جماعت احمدیہ کی علمی تربیت کے لیے احمدیہ تعلیمی بک حصہ اول سن 1969 اور حصہ دوم 1970 کو اکٹھا ایک جلد میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کو مرتب کرنے میں سید عبدالحی صاحب فاضل ایم اے اور وغیرہ وغیرہ نے، یہ لمبی تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، صرف میں آپ کو انڈیکس دکھاؤں گا کہ انڈیکس میں یہ کس کس اعتراض کا کیسے کیسے جواب دیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ ویب سائٹ جو IPDF ہے اس پر جا کر آسانی سے آپ 2 لفظ یہاں لکھیں، آپ کو اعتراض کا جواب کسی نہ کسی کتاب میں سے ضرور مل جائے گا۔ تو یہ انتہائی مفید ویب سائٹ ہے، امید ہے کہ دوست اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ یہاں سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ کو اس کا تھوڑا تعارف کروا دوں۔ مثلا یہ فہرست مضامین تھوڑی سی میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہے، اچھا میں یوٹیوب پر بعض بلاک کیے ہوئے دوستوں کو ان بلاک کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی دوست کو طریقہ معلوم ہے تو وہ یہاں لکھ دے یوٹیوب پر یا کہیں، تاکہ پھر میں اس کے مطابق اس کو ان بلاک کر دوں، یا بعد میں فارغ ٹائم میں کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، لکھا ہے مسئلہ حیات و وفات عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے مطابق وفات پا چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم امت میں تشریف لائیں گے دوبارہ، اس سے مراد یہ تھی کہ اس امت کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کی زندگی کے حالات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملیں گے۔ یہ ویب کا لنک ipdf.ahmadimuslim.a ہے، میں پہلے بھی دے چکا ہوں، میں دوبارہ یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں، ipdf.ahmadimuslim.a۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں۔ اچھا، لکھا ہے جی، آیات قرآنیہ سے وفات مسیح کا ثبوت۔ فلما توفیتنی، لفظ توفی کے متعلق تحقیق ہے، پھر یا عیسیٰ انی متوفی کا کی تحقیق ہے، پھر رفع کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، رفع کا استعمال قرآن میں کیسے ہوتا ہے، آیت والذین یدعون من دون اللہ سے وفات مسیح کا ثبوت، آیت وما محمد الا رسول کا دخلت سے خلاف فلانن کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھر سورۃ فاتحہ سے وفات مسیح، پھر حال کنتو الا بشرا رسولا، مساک النبیین، ان آیات کی تفسیر جن سے حیات مسیح پر اطلاع کیا جاتا ہے۔ اب وہ آیات جن سے یہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے، اس کا بھی جواب اس میں دیا گیا ہے۔ مثلا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہتے ہیں جی جو ما قتلوہ ما صلبوہ لکھا ہے بس اس لیے وہ فوت ہو گئے، کہ جو قتل نہیں ہوا اور جو صلیب نہیں چڑھا وہ آسمانوں پر چڑھ جاتا ہے۔ تو ساری دنیا پھر آسمانوں پر ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے آسمانوں پر زندہ جسم سمیت چڑھنا چاہیے۔ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ علیہ کا کیا مطلب ہے، یہ لمبی تفصیل ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والی آیت کا کیا مطلب ہے، ان اراد ان یہلک المسیح
سورۃ المائدہ کی تفسیر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس کا جواب وفات مسیح از روح حدیث، حدیثوں سے کیسے جو ہے جی جی ڈی انگلش والی ڈی ای احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای ڈے اے ڈویچ میں ڈے اچھا بارہ وفات مسیح از روح حدیث عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین. اچھا یہ لو کانا موسیٰ و عیسیٰ و حیین والی ایک دفعہ احمد رضا خان بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث ہے تو وہ اتنا جاہل تھا، اس نے کہا جی یہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑی ہوئی ہے. حالانکہ یہاں میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حوالے اس کے دیے گئے ہیں. اختلاف حلیتین، پرانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے ان کا حلیہ اور بتایا گیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے ان کا حلیہ اور بتایا گیا ہے. وفات مسیح پر اجماع امت، وفات مسیح پر بزرگان سلف کے قول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، امام مالک، ابن حزم، ابن قیم شکانی، ابو عبداللہ علامہ جبانی، شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ. وفات مسیح اور علماء مصر علامہ رشید رضا، مفتی محمود، علامہ شلتوت، احمد الجوزی، مصطفیٰ المراغی، عبد الکریم شریف، نجدی عبد الوہاب نجدی نہیں یار، عبد الوہاب انجار، احمد ذکی، ابو شادی. وفات مسیح اور علماء ہندو پاکستان داتا گنج بخش، علی ہریویری، عبید اللہ سندھی، نواب اعظم یار جنگ، سر سید احمد خان، ابو الکلام آزاد، اقبال، یہ دیکھ لیں اقبال صفحہ نمبر 79 پر حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی وفات مسیح کا قائل تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا سرے سے منکر تھا، امام مہدی کی آمد کا سرے سے منکر تھا، اور ان کا فتویٰ ہے کہ جو یہ منکر ہو اس بات کا وہ کافر ہے. تو پھر یہ علامہ اقبال جو ہے وہ بھی ان کے فتوے کے مطابق کافر ہو گیا. نزول مسیح اور ظہور مہدی. نزول مسیح کی تفصیل ہے آگے، یہ لمبی میں کچھ تفصیل اندر سے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہر لفظ جو ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے آپ کو یہ دکھانا کہ یہاں یہ دیکھیں مسئلہ ختم نبوت آگے شروع ہو گیا ہے صفحہ نمبر 97 سے، کہ اس کے اندر ختم نبوت کی بہت تفصیل سے وضاحت اس کی گئی ہے. ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور قرآن سے یہ کیسے ان کا عقیدہ غلط اور جھوٹا ثابت ہوتا ہے. مختلف قسم کے حوالہ جات دیے گئے ہیں. لازم المانی کی وضاحت کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، مفتات راغب. اس پر ذرا چلتے ہیں جی. مسئلہ ختم نبوت اگر یہاں سے مجھے ملتا ہے تو اس کی طرف ذرا چلتے ہیں کہ وہاں اس میں کیا تفصیل لکھی ہوئی ہے. ہر کتاب والا جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو سمجھاتا ہے، اور بعض لوگوں کو ایک طریقے سے سمجھ آتی ہے، بعض لوگوں کو دوسرے طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور بعض پھر ازلی اندھے جو ہیں ان کو کسی طریقے سے سمجھ نہیں آتی. وہ پھر جو ایسا ساری باتوں سے بھی نہیں سمجھتا اس کو پھر خدا خود سمجھتا ہے کہ اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ اللہ جانے اور وہ انسان جانے. یہ دیکھیں یہ مسئلہ ختم نبوت پہ میں نے یہاں کلک کیا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس صفحے پر چلا گیا ہے. یہ سائڈ پہ انڈیکس اسی لیے بنایا گیا ہے اور یہ سرچیبل ہے، یہاں کلک کر کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اب یہ صفحہ نمبر 97 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا میں اس کا آپ کو جو ہے وہ اس میں سے پڑھ کے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ختم نبوت کے مسئلے کی وضاحت کی ہے. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، جو بھی عالم ہے اس کی زندگی کے مختلف حالات ہوتے ہیں. جی تو یہ دیکھیں لکھا ہے جماعت احمدیہ کا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورۃ احزاب کے مطابق خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. جی تو آگے ہم چلتے ہیں. اب جی جماعت احمدیہ کے اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورۃ احزاب کے مطابق خاتم النبیین ہیں، اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں ملا. حالانکہ غیر احمدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاتم النبیین مانتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی تھے ان کے مطابق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی ہر لحاظ سے ان کے عقیدہ کے مطابق خاتم النبیین بنتے ہیں. تو ابھی آگے چلتے ہیں جی. مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ یہ الہام ہے
درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے۔ پس بانی سلسلہ کے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے تو اس کا یہ محض اتہام ہے، جھوٹا الزام ہے، جس کی تخلیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور وہ سینکڑوں حوالہ جات کرتے ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ چنانچہ ازالہ و احام میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور خیر المرسلین ہیں۔ اگلا صفحہ ہے جی، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ ازالہ احام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 169 اور 170۔ یہ خاکسار نے احمدی مسلم .a پیج پر حوالہ جات جلدی نکالنے کے لیے اور اس طرح چیک کرنے کے لیے بھی ویب سائٹ پہ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ جو بھی روحانی خزائن کی جلد ہو وہ لکھیں، مثلا یہ تیسری جلد ہے تو 3 پھر 3 احمدی مسلم .a، تو اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو آپ ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پر چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ آ گئی، پھر اس کے بعد صفحہ نمبر ہے 169، تو یہاں صفحہ نمبر کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں لکھیں 169 تو ڈائریکٹ آپ کو اس جگہ پر لے جائے گا۔ یہ دیکھ لیں یہ وہ صفحہ ہے جہاں یہ ہمارا مذہب کے نام سے وہ مضمون لکھا ہوا ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے وہ حوالہ اسی وقت نکل آیا ہے۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ ہے، ذا کے فرقان و پیغمبریم بدی آمدیم و بدی بگزریم، کہ ہم قرآن کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور اسی طرح ہماری زندگی گزری ہے اور اسی طرح ہماری زندگی گزرے گی۔ تو یہ وہ حوالہ ہے، تو یہ بھی دوست یاد رکھیں 23 جلدوں کے اسی طرح حوالہ جات بنا کر یہاں رکھے گئے ہیں، 1 سے لے کر 23 تک جو بھی جلد آپ نے کھولنی ہو وہ یہاں لکھیں، مثلا 23 لکھ کے تو یہ دیکھیں یہ 23 احمدی مسلم .a لکھیں گے تو 23ویں جلد جو ہے وہ کھل جائے گی۔ تو اسی طرح آپ مختلف حوالہ جات جلدی سے چیک کر سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، پھر اپنی جماعت کو مخاطب کر کے حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ عقیدے کے روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بذوری طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 15 سے 16۔ ان دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت خاتم النبیین کی ایک کی آیت کی نص کی مصدق ہے، نہ کہ مکذب۔ ٹھیک ہے، جی خاتم النبیین کے معنی، آیت خاتم النبیین کے 2 معنی ہیں، ایک معنی بلحاظ لغت و محاورہ عرب اور سیاق کلام۔ ٹھیک ہے جی، ایک خاتم النبیین کے 2 معنی ہیں، ایک کیسے ہے، ایک ہے بلحاظ لغت و محاورہ عرب و سیاق کلام، دوسرا معنی ہے عرفی معنی جو دراصل حقیقی لغوی معنی کو لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آگے اس کی تفصیل چلتی ہے۔ لازم المانی کی وضاحت اور تعیین، فقہ حنفیہ کے جلیل القدر امام و محدث امام علی القاری یوں فرماتے ہیں، المعنی انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ ولم یکم من امتہ، موضوعات کبیر صفحہ 59، مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی۔ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی ملت شریعت کو منسوخ کر دے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ اصول ہے جو یہ بنا چکے ہیں، یہ بہت بڑے حنفیوں کے، جن میں سے بریلوی اور دیوبندی دونوں حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نئی شریعت لانے والا نبی آ سکتا ہے جو پہلی شریعت کو منسوخ کرے، اور نہ امت محمدیہ سے باہر عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں وغیرہ میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ معنی خاتمیت زمانی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں جی؟ یہ معنی خاتمیت زمانی کہلاتے ہیں۔
آگے لکھا ہے وَلَمْ يَكُمْ مِنْ أُمَّتِهِ کے الفاظ میں اشارہ ہے کہ امت میں سے نبی کا ہونا آیت خاتم النبیین کے منافی نہیں، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی کا یہ مفہوم ہوا کہ آپ آخری شارع، آخری مستقل نبی ہیں۔ ان معنی پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شارع نبی اور آخری مستقل نبی ہیں، اور جماعت احمدیہ ان معنوں سے پورا اتفاق رکھتی ہے۔ یہ معنی خاتم النبیین کے حقیقی لغوی معنی کو لازم ہے۔ اہل سنت کے تمام فرقوں نے انہی معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری معنی مانا ہے۔ ان فرقوں میں سے کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق آخری نبی نہیں مانا۔ اہل سنت کا کوئی ایک بھی فرقہ ایسا نہیں جو اہل سنت کہلاتا ہو کہ جو اپنے آپ کو یہ نہ کہتا۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ وہی بات جو میں پہلے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں وہ دوبارہ آ گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے تمام فرقوں نے انہی معنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے۔ ان فرقوں میں سے کوئی بھی نہیں جو مطلق طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ مطلق ہر کوئی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروط طور پر آخری نبی مانتے ہیں، مطلق طور پر آخری نبی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہو کہ پرانا اور نیا کسی قسم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ ہر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروط طور پر آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ ان سب کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی اللہ امتی کے نازل ہوں گے۔ چنانچہ اس عقیدہ کی نمائندگی میں امام علی القاری فرماتے ہیں علیہ رحمہ، یہ مرکات شرح مشکات جو ہے وہ حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے، بہت زبردست کتاب ہے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ میں ذرا ادھر شیئر کر دوں، یہ جو احمدی مسلم پیج پر دوست دیکھ رہے ہیں ان کو سکرین نظر نہیں آ رہی، تو ان کے لیے میں سکرین جو ہے وہ شیئر کر دوں تاکہ ان کو سکرین بھی نظر آئے۔ اچھا جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرکات شرح مشکات کتاب المناقب، باب مناقب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے جی، مناقب علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے ہے جی تعلیمی پاکٹ بک، صفحہ نمبر 100 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے میں کوئی منافات تضاد نہیں، اس صورت میں کہ وہ آپ کی شریعت کے حکام بیان کریں اور اس شریعت کے طریقت کو پختہ کریں، خواہ وہ یہ کام اپنی وحی کے ذریعے کریں۔ یہ دیکھ لیں، ملا علی القاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی ہو، اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں تو اس سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سنیوں کے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں ملا علی القاری، وہ کہتے ہیں بے شک وہ وحی کے ذریعے اپنا کام کریں، جیسا کہ حدیث لو کانا موسیٰ حیًّا لما واسع ہو الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اسی طرح اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نبی آنا ممتنع نہیں۔ مراد اس حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وصف نبوت اور رسالت کے ساتھ زندہ ہوتے، ورنہ نبوت اور رسالت چھن جانے کے ساتھ ان کا تابع ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو فائدہ نہیں دیتا۔ پس جماعت احمدیہ اہل سنت کے تمام فرقوں سے اس بات میں اصولی طور پر متفق ہے کہ امت محمدیہ کا مسیح موعود نبی اللہ ہوگا۔ اگر اختلاف ہے تو اس پہلو میں کہ جماعت احمدیہ اور بعض لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آیت استخلاف کے الفاظ کمستخلف الذین من قبلہم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں اصالتاً نہیں آ سکتے، بلکہ ان کا مسیل نبی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے والا ہے، اور یہ اختلاف جزوی ہے۔ جن لوگوں پر وفات مسیح علیہ السلام کی حقیقت کھل جائے ان کو بالآخر ہمارے ساتھ اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ حدیثوں کا موعود عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کا ایک فرق ہونا چاہیے۔ امام علی القاری کی طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام محمد قادیانی مسیح و مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر پہلے جو امتی ہو۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412۔ آگے خاتم النبیین کے لغوی معنی کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں، ایک اصطلاحی معنی آپ کو بتائے اور ایک لغوی معنی ہے کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ اچھا جی، تو لغوی معنی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ لغوی معنی کیا ہے۔ وہ یہ ہیں جی مفردات راغب، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس کا آپ کو دکھایا ہے صفحہ، یہ امام راغب نے عربی کی لغت لکھی ہے، اس میں لکھا ہے
کہ جو قرآن کی مستند لغت ہے، لفظ ختم کے نیچے لکھا ہے الختم و تبع، یعنی کہ یہ دو مختلف لفظ ہیں، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ کیا کیا ہے لفظ؟ الختم و تبع، یہ دونوں ہم معنی عربی کے لفظ ہیں۔ یہ جو تابع ہے، طباعت، متبع، یہ سارا اسی سے نکلا ہے۔ علا وجہین مصدر، اچھا میں یہ اردو ترجمہ ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ عربی پڑھتا رہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ترجمہ ہے، ختم اور تباہ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جو حقیقی لغوی معنی کی صورت ہے، یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ مصدر ہیں، یعنی یہ ایسے لفظ ہیں جن سے مزید آگے لفظ بنتے ہیں۔ ان کے معنی خاتم، مہر کے نقش پیدا کرنے کی طرح تاثیر الشیء ہیں، یعنی حقیقی معنی کیا ہے ان کے؟ تاثیر الشیء، یعنی کسی چیز کا اثر، تاثیر الشیء ہیں ان کے معنی، یعنی دوسری شے میں کسی چیز کا اثر پیدا کرنا، اور دوسری صورت ختم اور تباہ کے اس نقش کی تاثیر کا اثر حاصل ہے۔ اور یہ لفظ مجازن کبھی تو ختم علل کتب والابواب، کتابوں اور بابوں پر مہر لگنے کے لحاظ سے شے کی بندش اور روک کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم و ختم علی سمعہ و قلبہ، اس کا استعمال مجازی معنی میں ہوا ہے، اور کبھی اس کے مجازی معنی نقش حاصل کرنے کے لحاظ سے کسی شے سے اثر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جیسے ختم الزراعہ، جبکہ بیج ڈالنے اور پانی دیتے پر کھیتی اگ آئے، اور کبھی اس کے مجازی معنی آخر کو پہنچنے کے ہوتے ہیں، اور انہی معنوں میں ختمت القرآن کہا گیا ہے کہ میں تلاوت قرآن میں اس کے آخر تک پہنچ گیا۔ ماحصل کا یہ کہ ختم اور تباہ کے پہلے معنی جو تاثیر الشیء اور اصل حاصل میں لغوی مصدری معنی ہیں، اور باقی سارے معنی مجازی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ نہیں کہ ہم باقی معنی چھپا رہے ہیں، باقی معنی بھی بتا رہے ہیں، لیکن اس حقیقت کو نہیں بھولنا کہ حقیقی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا اثر، کسی چیز کا نقش، یہ اس کے حقیقی معنی ہے، اور جہاں حقیقی معنی کرنا ممکن ہو وہاں مجازی معنی نہیں کیے جا سکتے۔ جن پر یتجوز کا لفظ دلالت کرتا ہے، واضح رہے کہ اثر، نقش حاصل بھی حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، جن کے آگے تحصیل اثر ان شیئن کے معنی کا قیاس کیا گیا ہے، اگر اثر نقش حاصل امام راغب کے نزدیک حقیقی معنی ہوتے تو ایک مجازی معنی کا ان پر قیاس نہ ہوتا۔ لفظ خاتم، خاتمہ سے اسم آلہ ہے۔ یہ دیکھیں، ہر چیز اس میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے، یہ بھی 200-250 بندہ جو ہے وہ یوٹیوب پر مجھے لائیو سن رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور اسی طرح فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ جو دوست ہیں وہ تقریباً 150 دوست وہاں فیس بک پر موجود ہے، اسی طرح ٹویٹر پر بھی مختلف لوگ موجود ہیں۔ کئی دوست ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے میڈیم پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ان کی جو موجودگی کا پتہ نہیں چلتا، اور کئی فیملیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، یعنی کم از کم 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شاید ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ یہ جس طرح میں بولتا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، لیکن آپ کے پاس 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ رکھیں۔ جو بھی بندہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ پھر اللہ کے فضل سے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کو معاملات کی سمجھ ہوتی ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی ان معاملات کی ویسے تو اکثریت دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کی لالچ میں لوگ مرتد ہوتے ہیں، یا کسی خوف سے یا کسی لالچ سے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دلائل کی وجہ سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس نے مطالعہ نہیں کیا، اس نے تحقیق نہیں کی۔ اب کوئی ایک دن کے اندر ساری باتیں ایک بندے کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی مطالعہ کی عادت ڈالیں، تاکہ ان کو ان باتوں کا ویسے ہی پتہ ہو۔ جو میں باتیں کرتا ہوں وہ میں اسی طرح کئی کتابوں سے پڑھی ہیں یا کسی سے سنی ہیں، یا اس طرح باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان سیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں لکھا ہے لفظ ختم جو ہے وہ خاتم لفظ جو ہے خاتمہ سے اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے۔ خاتم کے معنی ہوں گے تاثیر کا ذریعہ یا آلہ، اور خاتم کے معنی ہوں گے تاثیر کرنے والا، یعنی جو اثر پیدا کرتا ہے دوسرے میں۔ معال دونوں معنوں کا مؤثر وجود ہوگا، کہ دونوں معنوں کا مطلب کیا ہوگا؟ مؤثر وجود، ایسا وجود جو اثر پیدا کرتا ہے دوسروں کے اندر۔ جب اسے جمع کی طرح مضاف کیا جائے، جیسے خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، خاتم الحکام،
وغیرہ تو معنی اس کے ہوں گے ایسا وجود جس کی تاثیر سے اولیاء یا شعراء یا حاکم وجود میں آئیں، اس لحاظ سے خاتم النبیین کے بلحاظ لغت عربی اور محاورہ زبان عربی معنی ہوں گے ایسا نبی۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ہیں اس کے حقیقی معنوں کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ معنی بنتے ہیں۔ خاتم النبیین کے لحاظ عربی محاورہ زبان کے معنی ہوں گے ایسا نبی جس کی مہر یعنی تاثیر سے انبیاء ظہور میں آئیں، ایسا نبی جس کی تاثیر سے انبیاء ظہور میں آئیں، یہ اس کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی، چلتے ہیں آگے۔ تو ایسے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرتبہ میں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہو۔ ان معنی کو قاسم نانوتوی صاحب نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تسلیم کر کے خاتمیت مرتبی قرار دیا ہے، چنانچہ وہ یہ اور یہ بات لکھتے ہیں۔ تو آج میں یہاں تک ہی پڑھتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 102 تک میں نے پڑھا ہے، مزید آگے تفصیل جو ہے وہ آگے آنے والے وقت میں دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری کتابیں یہاں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابیں ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ تو یہاں سے میں آپ کو تعارف کروا رہا تھا، یہ دیکھیں اسی طرح یہ پاکٹ بک کا بھی یہاں سیکشن جو ہے وہ الگ سے کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے مختلف سیکشن ہیں، مثلا تردید دلائل مخالفین، جو مخالف دلیل دیتا ہے اپنے ختم نبوت کے جھوٹے مان گڑت عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تردید۔ پھر ہے تردید دلائل مخالفین قرآن سے، تردید دلائل مخالفین قرآن سے، حدیث سے، ویسے یہاں لکھنا چاہیے تھا، بہرحال یہ اوپر لکھا ہے حدیث سے۔ پھر امکان نبوت کا ثبوت قرآن سے، امکان نبوت کا ثبوت حدیث سے، اور پھر اسی طرح آگے یہ مضمون چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ سیکشن جو ہیں وہ الگ الگ کر کے یہاں رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر تلاش کریں اس کے اندر سے تو آپ کو یہ ساری باتیں آسانی سے مل جائیں۔ تو یہ ابھی آپ کو حدیث دکھائی ہے۔ ابھی یہ والا صفحہ جو ہے یہ آپ یاد رکھیں، 16 نمبر صفحہ جو ہے یہ ہم کل دیکھیں گے۔ 16 نمبر صفحے پر جو حوالہ جاتے ہیں میں کل دکھاؤں گا۔ اور ابھی میں کیا کرنے لگا ہوں، میں آپ کو ابھی ٹائم ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے لائیو، تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک نظارہ دکھا کر پھر آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ آئی پی ڈی ایف کے اندر جو حوالہ جات پڑے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے حوالہ جات بناتے ہیں اور کیسے ان کو سیو کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں جو اکثر کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ میں نے آن لائن رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید کتابیں میں یہاں اپلوڈ کروں گا۔ کافی ساری کتابیں میں نے پڑھ کے حوالے بنائے ہوئے ہیں، وہ بعد میں کسی آنے والے وقت میں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کتاب، مثلا یہ کسی 12، اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ہے اقبال کے حضور۔ یہ اقبال کو بعض لوگ بڑا پیش کرتے تھے، یہ ان کا کذاب اور دجال بد زبان ایک متین خالد دیوبندی ہے، وہ بڑا اقبال کو پیش کرتا تھا۔ تو پھر میں نے اقبال کی کچھ کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ اقبال تو ان کے خلاف تھا، اصل میں ہمارے تو حق میں اس نے بے شمار لکھا ہے، وہ اصل میں دیوبندیوں کے خلاف تھا۔ یہ دیوبندی جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہیے کہ یہ خود ڈاکو اور چور ہیں، اور سارے الزامات احمدی مسلمانوں پر یا دوسروں پر لگا دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے۔ سید نذیر نیازی نے یہ لکھی ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس میں کتاب کے اندر اگر میں اس کو بڑا کر کے آپ کو دکھاؤں تو جو حوالہ جات ہیں وہ ایسے بنا دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو صفحہ نمبر مل جاتا ہے اور پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر مل جاتا ہے 1938۔ یہ اقبال کے حضور آخری 2 سال جو تھے 37 اور 38، وہ ان 2 سالوں میں وہ جاتا رہا مسلسل اس کے پاس، تو اس کو وہ جو ہے وہ اس کے متعلق اس نے لکھا ہے۔ اس میں سے کچھ میں آپ کو مثال کے طور پر جی، یہ مختلف، یہ دیکھیں جماعت احمدیہ کے اوپر اس طرح کمنٹ کیا ہوا ہے، وہ میں اپنے حساب سے مختلف حوالہ جات بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے میں کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ میں ذرا ایک نظر مار رہا ہوں، اسی کا میں انڈیکس بنا دوں گا یہاں، پھر سرچیبل وہ بن جائے گا۔ وہ ابھی تک نہیں بنایا، وقت نہیں ملتا، تو اگر وقت ملا تو میں ضرور انشاءاللہ اس کا انڈیکس بناؤں گا۔
بہرحال یہ احمدیت کے متعلق جو ہے وہ لمبی گفتگو اس نے کی ہے. مثلا میں یہاں سے پڑھتا ہوں، بہت سارے حوالہ جاتے ہیں. صفحہ نمبر 22 ہے پی ڈی ایف کا، صفحہ نمبر 20 ہے. اس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ احمدیت کے متعلق ہی اقبال گفتگو کر رہا ہے. وہ کہتا ہے شاید اسی لیے جماعت احمدیہ بالخصوص اس کی لاہوری شاخ کو آپ کی ان نظموں پر اعتراض ہے جو آپ نے اس کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں لکھی ہیں. حالانکہ ورکنگ مشن قائم ہوا تو قطع نظر اختلاف عقائد کے اس کی مالی امداد میں مسلمانوں نے دل کھول کر حصہ لیا. یہ 1938 کی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1908 میں فوت ہو گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو کہ جو عامت المسلمین تھے وہ بھی احمدی مسلمانوں کی جو اسلام کے لیے خدمات تھیں، وہ بے شک لاہوری جماعت ہو، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سے کاٹا ہوا ایک فرقہ تھا اور کچھ نہ کچھ انہوں نے یہاں سے سیکھا ہوا تھا. تو آگے ہے، اور جس کی ایک وجہ ممکن یہ تھی کہ یاسو بیدلی کی اس فضا میں جو بسبب زوال اور انحطاط عالم اسلام پر طاری تھی، مسلمانوں کو اپنوں حفظ و استحکام کی کوششوں میں ایک راہ عمل یہ بھی نظر آئی کہ اگر اہل یورپ نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری شکست فتح میں بدل جائے گی. یعنی وہ بڑے خوش تھے کہ احمدی وہاں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. آگے ہے جی صفحہ نمبر 25 اور پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 23. ہاں دیکھیں، وہ ہر حوالے میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. مثلا وہ کہتا ہے، یہاں سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ معاملہ ذرا وضاحت طلب ہے. احمدیت کا مطالعہ کیجئے تو اس میں کئی ایک عقائد باہم مختلط نظر آئیں گے. مثلا خلافت اور امامت ہی کا مسئلہ ہے کہ اس باب میں احمدیت کا ذہن نہ اس وقت ساتھ تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھیں نہ اب. اول تو سیدھے سادے عقائد کے لحاظ سے دیکھیے کہ شیعہ ہوں یا سنی، دونوں کے نزدیک سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. یہ بہرحال ایک غلط بیانی ہے، وہ اس کی لا علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں باب نبوت مسدود ہے اور اس سے اہل تشیع کو بھی اتفاق ہے. لیکن جہاں سنی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ بر بنائے کتاب و سنت باز جیسا کہ شریعت کی منشا ہے وہ اپنی رہنمائی کو فرض ہے، وہاں شیعی نقطہ نظر یہ ہے کہ امت کی اس رہنمائی کی اہل نہیں، نہ اسے حق پہنچتا ہے کہ بشکل خلافت کسی ایسے جمہوری شورائی ادارے وغیرہ وغیرہ. یہ لمبی تفصیل ہے، سنیوں اور اس کے مسائل کے اندر یہ گفتگو کر رہا ہے. اقبال جو تھا وہ بھی کوئی اتنا عالم نہیں تھا، وہ خود اقرار کرتا ہے کہ دنیاوی دینی علم اس کے پاس بالکل تھوڑا تھا. وہ جو بھی اس کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا تھا کچا پکا، اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیتا تھا. 27 بہرحال یہ ہاں، یہ دیکھیں ابھی اقبال جو ہے وہ یہاں سر سید کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اس وقت اقبال جو تھا وہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کو چاہتا تھا کہ مسلمان سیاسی طور پر طاقتور ہوں، پڑھیں لکھیں، ترقی کریں، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. تو سر سید جو تھا وہ مذہباً وہابی تھا، لیکن یورپ جانے کے بعد پھر اس کے عقائد ہو گئے کہ دعا کوئی چیز نہیں، فرشتے کوئی چیز نہیں. بہرحال تو اس نے پھر مسلمانوں کی سیاسی زندگی جو ہے یا دنیاوی زندگی اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان صاحب نے ایک ادارہ بنایا اور انہوں نے کوشش کی، اور اقبال اس کی بہت قدر کرتا تھا. اور احمد رضا خان بریلوی نے سر سید کو بھی کافر لکھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سر سید کو سید کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ قلندر لاہوری جو ہے، وہ خادم حسین رضوی یا اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں، وہ اس حقیقت کو کیوں دنیا سے چھپاتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی جس سر سید کو کافر اور مرتد مانتا تھا، وہ اقبال جو ہے وہ اس کو بہت بڑا عالم مانتا تھا اور وہ مجدد مانتا تھا اس کو. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، بہت سارے والا جاتے ہیں، ویسے کچھ کچھ میں دکھاؤں گا. اب یہ دیکھیں، وہ مجدد ہونے کو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایرانیوں کا یہ عقیدہ کہ ہر صدی میں ایک مجدد کا ظہور ہوتا ہے بڑا پسند تھا نٹشے کو. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایرانیوں کا عقیدہ بتاتا تھا کہ یہ ایرانی جو آگ کی پرستش کرنے والے قوم تھی اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئی، تو ان میں یہ عقیدہ رہا ہے، ویسے وہ اس عقیدے کو نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بے شمار اس میں حوالہ جاتا ہے. اب اگر اس کو آگے پڑھتے جائیں،
ہاں یہ دیکھیں اس میں تفصیل نیچے لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ میں بعد میں انڈیکسنگ جب اس کی کروں گا تو پھر بہتر حوالہ جات جو ہیں. یہ حرف اقبال ہے، اس کے اندر بھی مختلف حوالہ جات ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ بہرحال یہ تو تھوڑا سیاسی ہے، لیکن سیاست بھی مذہب کا حصہ ہے. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 29 کی اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا لیا جائے. خواہ یہ ریاست وہ کسی الگ پاکستان کا تصور اس نے اپنے مرنے تک پیش نہیں کیا، یہ اس کی طرف خواہ مخواہی پاکستان کا مصور اس کو بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر. مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمالی مغربی مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی. اور یہ اس کا تصور یہی تھا کہ وہ ہندوؤں کے نیچے ایک اسلامی ریاست بنے یا انگریزوں کے ماتحت ان کی کانسٹیٹیوٹی کے طور پر یہ جو ہے وہ ریاست بنے. اچھا بہرحال بلکہ ایک جگہ پر وہ میں نے دکھایا بھی ہوا ہے کہ اس نے واضح طور پر اس کی مخالفت کی تھی. اور یہ جو اس طرح کے مشورے تھے اقبال کے، جیسے یہ ابھی یہاں بھی مشورہ دے رہا ہے کہ میں علماء کی جمعیت کے قیام کا مشورہ دوں گا جس میں وہ مسلمان وکلاء بھی شامل ہوں جو موجودہ فقہ سے واقف ہیں. اس کا مقصد اسلام کی حفاظت، وسعت اور تجدید ہو، لیکن اس طور پر کہ بنیادی اصولوں کی روح قائم رہے. وہ کہتا تھا کہ نیا ایک فقہ بنانی چاہیے، پرانی فقہ ہو گئی ہے وہ اب نہیں چلتی. تو یہ جو جماعت اسلامی بنی ہے جو کہ بالکل غیر اسلامی تھی، وہ اقبال کے ہی تصورات پر بنی تھی. اور اقبال کے کہنے پر مولوی مودودی یہاں آیا تھا پٹھان کوٹ میں شاید، اور پھر اس کے بعد یہ جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی، بعد میں پھر ٹوٹتی رہی اور وغیرہ وغیرہ مختلف اس کی. وہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر ہو کر یہ کام کیا گیا تھا. غلام محمد پرویز صاحب تھے وہ بڑے متاثر تھے. ہاں یہ دیکھیں گول میز کانفرنس میں یہ کس کی تائید کر رہا ہے اقبال؟ میں چودھری ظفر اللہ خان کی تہہ دل سے تائید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیے. تو کس نے کہا تھا یہ کہ گول میز کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیے؟ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے. اچھا جی یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 82 ہے. تو یہاں اس کے اوپر اقبال کہتا ہے کہ بدقسمتی سے میرے دوست پنڈت نانک چند اس وقت یہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت میں رنگ و نسل کا امتیاز اڑا دیا جائے. اس طرح وہ اسامیاں جو پہلے برٹش افسروں کو ملتی تھیں اب ہندو اور مسلمانوں کے حصے میں آتی ہیں. لیکن میں اپنے دوست کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت نے اس معاملہ میں بڑی سخت غلطی کی ہے کہ انگریز پہلے حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ چلیں ہم تھوڑے سے ہندوستانیوں کو بھی موقع دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو خود مختار کرتے ہیں کہ اپنی حکومت خود کرو. تو اقبال نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا. کیا کہتا ہے کہ اگر برٹش افسروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا کہ میری طرف سے زیادہ انگریز لگائے جائیں، کیونکہ اس کو وہ باہر رہ کے آیا تھا، وہاں کی دنیا اس نے دیکھی تھی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ انگریزوں کو حق ہے کہ وہ دنیا کے اوپر حکومت کریں اور انگریزوں کو ہی حق ہے کہ وہ حکمران بنے. ان کالے جو ہے لوگ، ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان کے رہنما بنے. تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اسلام اور قادیانیت اس نے اس کا نام رکھا ہے. تو اس میں بھی مزید تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، اس پر بھی کبھی روشنی ہم ڈالیں گے. تو اسی طرح مختلف کتابیں ہیں جیسے یہ ہدایت بخشش ہے، عرفان شریعت ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ وغیرہ وغیرہ. مختلف کتابیں جو ہیں وہ یہاں میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ 9 منٹ ہو گئے ہیں. تو چلیں ہم کچھ دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پھر ہم آگے اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم 10-15 منٹ 20 منٹ ہی بات کریں گے، 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم ختم شد کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں یہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن کے پاس پہلے لنک ہے وہ شاید اس سے بھی آ سکتے ہیں. میں نے دیکھا تھا کہ ایک دوست تشریف لے آیا تھا اندر. تو یہ جناب لنک ہے، تو آپ دوست لنک کے ذریعے اندر تشریف لا سکتے ہیں. میں نے لنک کو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر
شیئر کر دیا ہے. جو بھی ختم نبوت کا مجاہد اس پر بات کرنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تمہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں. لیکن ہم بیزار نہیں بیٹھے، ہم تیار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی تو ابھی یہ ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کوئی دوست آتا ہے تو اس سے ہم پھر ختم نبوت کے موضوع پر بات کرتے ہیں آگے. گل بھی ہے، بہار جاویدانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے. وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ راہبر رہنماؤں کا. وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ راہبر رہنماؤں کا. بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے. بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے. خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاویدانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے. خلافت باپ کا سایہ، خلافت ماں کی شفقت ہے. جی تو آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ذاکر حسین صاحب موجود ہیں. جی ذاکر حسین صاحب. جی سلیم صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ہاں جی شکر اللہ کا. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمد للہ. میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی آئے لیکن شاید مصروف ہیں لوگ یا آنا چاہ رہے ہوں گے ابھی انشاءاللہ. تو حاضر ہوا. پھر سوچ رہے ہوں گے پھر سے آیا سننے والے. تو عرض خدمت یہ آپ کی تھی کہ جی جی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. ذرا چیک کریں آپ کے انٹرنیٹ کے کنیکشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں. کنیکشن میں تو مسئلہ نہیں ہو سکتا سر. ابھی کچھ بہتر ہے؟ ابھی بہتر ہے سلیم بھائی؟ نہیں کٹ رہی ہے آواز. دوبارہ چیک کریں ذرا. ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں. جی ٹھیک. اچھا جی تو یہ کچھ وضاحت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے. احمدی مسلمان جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری شرعی نبی مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی وجہ سے حضرت مرزا غلام محمد قادر علیہ السلام کو وہی مسیح اور مہدی مانتے ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی. تو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے اور آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 2000 سال بعد تشریف لائیں گے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور قرآن سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی. تو ہمارے جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنے اس عقیدے کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ غیر مشروط نبی ہیں. یہ سائنس جو ہے یہ وہ ہمیں سمجھائیں گے اور یہ ہم شوق سے ان کے ساتھ بیٹھ کر تو اس بات پر غور کریں گے اور آپ کے سامنے وہ ساری گفتگو لائیو ہم پیش کریں گے تاکہ آپ بھی سیکھیں کہ یہ کس طرح ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرتے. تو ذاکر حسین صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. جی جناب. جی سلیم صاحب ابھی ٹھیک ہے؟ کوئی بہتر ہے؟ جی جی بات کریں پتہ چل جائے گا. ویسے کچھ لگ تو رہی ہے. جی اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب قرآن کی کوئی یہ تشریح کرتے یا تفسیر کرتے کرتے کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہو تو وہ ترجمے سے شروع کرتا ہے، یعنی تھوڑا سا گھمانا. تو میں آپ کو دو ترجمے دکھانا چاہ رہا ہوں نہیں آپ کی جو آواز نہیں عام صحیح لوگوں آ کے. رہی. آپ 2 منٹ ویٹ کریں. میں فضل احمدی سے بات کرتا ہوں. اگر ان کی آواز بھی ایسی ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ورنہ
آپ کے کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے جی فضل احمد صاحب آپ کریں بات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ میر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز ٹھیک آ رہی؟ جی فی الحال تو ٹھیک ہے, بات کریں گے تو پتہ چلے گا ٹھیک رہتی ہے یا نہیں. اچھا خاک سار نے تھوڑا سا اس میں شیئر ہی کرنا تھا. ماشاءاللہ آپ بہت جو ہے عمدہ طریقے سے وضاحت کر رہے تھے منقولی جو ہے دلائل سے, اور اس میں جی آپ کی خاک صاحب آواز نے نہیں آ رہی, یہ اسی وجہ سے یہ آواز جو ہے نا آپ کی نہیں اب صحیح آ رہی. آ رہی جی اب آ رہی ہے, لیکن جب آپ مسلسل بولتے ہیں تو وہ پھر کٹ جاتی ہے آپ کی آواز. آپ چیک کریں کیا مسئلہ ہے. تو میں تو جیسے پہلے بھی اب فون ٹھیک آ کرتا رہی ہوں ہے, آپ اسی بات طرح کریں, کر رہا کریں ہوں. بات آپ, میں عرض اچھا کر رہا ہوں بات کریں, اگر نہ آئی تو میں بتا دوں گا کہ ٹھیک نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں صرف یہ تھا کہ ہم اگر یہ سادہ بالکل جو میری طرح کے جو ناقص علم والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس میں سادہ بات تو بنتی یہی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری جب نبی ہیں تو جب یہ ان سے بات کرتے ہیں ہم کہ جی ان کے بعد نبی آ سکتا ہے, تو اس پہ ان کے سارے دلائل یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی دین مکمل ہو چکا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت ہے, اور اس میں جو ہے کسی, کیونکہ وہ ساری دنیا کے لیے ہیں اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت رہتی نہیں ہے. تو یہ کہنے کے ساتھ خود یہ جو ہے اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں ساتھ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہاں ایک نبی بعد میں تو کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا لیکن پہلا ایک آ سکتا ہے, جس سے نتیجہ ایک عام عقل والا بندہ بھی میرے جیسا نکال سکتا ہے کہ ضرورت موجود ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت شدہ بھی مانتے ہیں اور وہ اہم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو کام ہے وہ ایک مجدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت جو ہے وہ سارے مانتے ہیں کہ ضرورت موجود ہے. اب رہ جاتی ہے بات اس میں یہ کہ اگر کوئی آنا ہے تو پھر وہ اگر امت محمدیہ میں سے آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں سے آتا ہے, تو یہ قابل فخر بات امت محمدیہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ ان کا کوئی شاگرد آئے, بنسبت اس کے کہ کوئی ایک دوسری جو امتیں ہیں اس میں سے جو ہے ہم جو ہے وہ بورو کرتے ہیں کسی کو کہ وہ آ کے امت یا مشکل میں تو اس میں سے نکالے. اور اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ مسلمان جب یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ آئیں گے, تو اس کا یہ بھی نتیجہ وہ ساتھ ہی نکالتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ جو عیسائی لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, تو ان دونوں کو بھی آپس میں تصفیہ کرنا چاہیے بیٹھ کے کہ کون آئیں گے اصل میں. آیا مسلمانوں کو عیسائیوں کو اپنی طرف بلانا چاہیے یا عیسائی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے حق جانب ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو اپنی طرف بلائیں, کیونکہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو قرآن کی روح سے تو وہ رسول اللہ بنی اسرائیلی ہوں گے, تو اس پہ تو عیسائی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں. تو اس میں جو حل نکلتا ہے وہ وہی نکلتا ہے کہ ایونچولی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا جو ہے وہ اس امت میں آتا ہے, جیسا کہ قرآن سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات بھی جو ہے وہ ثابت ہے, تو وہ ہر جو میرا مطلب ہے کہ پہلو سے جو سوال اٹھتا ہے اس کا حل وہی بنتا ہے. اس پہ اگر یہ سارے ٹھنڈے دل سے غور کریں تو میرے خیال میں پھر وہ یہ بات ہے تو سادہ. تو یہی تھی خاک صاحب نے جو پوائنٹ تھا شیئر کرنا تھا کہ ضرورت تو سارے مانتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے بھی, تو صرف اس پہ غور کر لیں کہ وہ کون سی ضرورت ہے, جو کون سا طریقہ جس سے یہ ضرورت امت مسلمہ کے لیے آسن طریق رنگ میں جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. میر صاحب جی بہت شکریہ جی, فضل احمدی صاحب تھے ہمارے ساتھ موجود. ابھی ہم چلتے ہیں ذاکر حسین صاحب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے کہ نہیں. جی ذاکر حسین صاحب. جی ابھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. جی بہتر ہے, ابھی شور ہے پنکھے کا, شاید پنکھا ہے, آپ پنکھے کے پاس بیٹھے ہیں, آپ کریں بات. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مائک کو تھوڑا منہ کے پاس کر لیں کیونکہ پنکھے کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو وہ پھر آواز نہیں صحیح آ رہی. جی ابھی ٹھیک ہے. ہاں ابھی بہتر ہے. جی اچھا
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر قرآن کو تراجم و تفاسیر اپنے مقاصد کو نکالنے کے لیے کیا جائے تو یہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا، اور مسلمانوں میں کے حق میں شاید بہتر تو کیا بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں مجھے ترجمے میں تفاوت نظر آیا۔ آپ کے ہی دو تراجم ہیں، ایک میں قتل کیا اور ایک میں قتل کا ارادہ کیا، تو ان دونوں کا الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں جا کے وہ کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس لفظ قتل تم کو ہی چینج کر کے ارادے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ جی آپ جو شیعہ ہیں وہ ایک ہی ترجمہ سارے مانتے ہیں؟ ہاں سارے قرآن کا ایک ہی ترجمہ ہے جو سارے شیعہ وہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں اردو میں؟ نہیں، وہ بہت سارے ہیں، لیکن جب ایک لفظ صاف ستھرا ماضی کا لفظ ہے اور اس میں کوئی دوسرا مطلب نکال نہیں سکتے، تو وہ لازم بات ہے ایک ہی ہونا چاہیے، سب کا تو ایک ہوتا ہے وہ۔ ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا آپ بتا دیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ صرف ایک ہی قرآن کریم کا ترجمہ ہے جس کو سارے مانتے ہیں، یا مختلف قرآن کریم کے ترجموں کو مانتے ہیں؟ یہ عرض کیا آپ کو، تراجیم مختلف ہیں لیکن لفظ جب ایک ہے جو اچھا ماضی کا چلیں صیغہ چلیں، ہے۔ یہ بھی آپ کا حل کر دیتا ہوں۔ ضال جو ہے لفظ قرآن سورت فاتحہ کے اندر جو آیا ہے جی کہ من الضالین نا آیا ہے نا، ولدضالین ہے، ظالم ولا ظالم، جی ولدضالین، ہاں تو ولدضالین میں جو ضالین ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کون مراد ہیں اس سے؟ ابھی اگر ڈائریکٹ کر دوں، اگر بولتے ہوئے غلطی نہ ہو جائے، تو گمراہ لوگ ہیں جو ہاں صحیح راستے تو پہ اب نہیں۔ یہی لفظ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے تو پھر وہاں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ زال سے مراد تو ڈفرینٹ ہو سکتے نا، ابھی لیکن سیغہ ہے، ایک لفظ چلے ماضی کا وہ سیغہ ٹھیک ہے، وہ قتل تو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی مختلف ہو سکتا ہے، وہی لفظ اگر یہاں آئے تو اس کا مطلب گمراہ ہے، اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے تو وہ مطلب بدل جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک سیغہ ہے نا، سیغہ جو ماضی کے سیغہ اور او مخاطب کا اس بھائی کا جان مطلب ایک ماضی کا ہو ایک ہی ترجمہ مستقبل کا ہو، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زمانہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے؟ مطلب سمجھا نہیں۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی سیگا ماضی کا ہوتا ہے نا، ماضی حال مستقبل کا سیگا، تو آپ کہتے ہیں سیگا بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، تو ماضی حال مستقبل سے بھی معنی بدل جاتا ہے کہ زمانہ بدلا ہے تو معنی بھی بدل جائے گا؟ نہیں، میں سمجھا نہیں، شاید آپ کچھ سمجھانا چاہ رہے چلیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میں دیکھیں یہ عرض کر قتل رہا تو ہوں کہ زال کا قتل لفظ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے گمراہ، اگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے تو اس کا معنی وہی کرتے ہیں جو یہاں کیا ہے؟ نہیں، آپ نے مجھے قرآن وہ سورہ فاتحہ کا پوچھا، ہاں وہاں پر کیا مطلب بھائی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظ زال ہے نا، تو اس کا مطلب آپ سے ٹھیک ہے، پوچھا، آپ نے بتایا جی گمراہ، سوال نہیں یہ نہیں، ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کا پوچھا مجھ او تو سے، میں سورہ تو فاتحہ میں والے گانے کا پوچھا۔ سورت فاتحہ کہہ لیں باقی جو مرضی زال کہہ کا لیں، ڈفرینٹ معنی ہو میری سکتے ہیں، بات سنیں، جیسے کہ تو جی معنی ہو سکتے ہیں نا، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ زال جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کے اندر آیا، میں نے آپ سے پوچھا جی زال کا کیا معنی ہے، سورت فاتحہ میں آپ پوچھا، میں نے آپ نے کہا جی اس کا جی معنی ہے جی گمراہ، جی میں نے پوچھا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے، آپ نے کہا جی اور کوئی معنی میں کروں گا، میں یہ والا نہیں کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے مجھے پہلے ڈائریکٹ پوچھا تھا سورہ فاتحہ والا۔ ابھی جو سیغہ ہے نا، جہاں تک میرا نالج ہے، سیغہ جو فعل کا جو سیغہ ہے اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہی لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے تو اس کا معنی بندہ دیکھ کے معنی بدلتا ہے یا کیسے، کیا اصول ہے معنی کرنے کا، یہ بتائیں نا۔ نہیں، وہ اس کے حساب جہاں پر آیا ہے وہ اس کو دیکھا جائے مصباح وغیرہ، اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں اس کو، سیاق و سباق وغیرہ، ہاں تو سیاق و یہ سباق ایک سے بھی الگ معنی چیز بدل ہے وہ۔ جاتا ہے نا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نہیں، کہ وہ لفظ بھی دیکھا جائے گا نا، وہ لفظ مطلب کوئی چینج لفظ ہونے وہی والا ہے، نہیں۔ میں ابھی تو عرض کر فعل رہا کا، ہوں۔ ابھی ضربہ کا مطلب آپ جہاں لے کے جائے، ضربہ کا مطلب ایک ہی رہے گا، اور یہ نہیں چینج ہو سکتا۔ اسی طرح سے اچھا قتل کا مطلب نہیں چینج ہو سکتا۔ اچھا قاتلہم اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جی، قاتلہم اللہ ہو، قاتل کون سا صیغہ ہے؟ آپ بتائیں، آپ عربی کے ماہر ہیں، آپ تو مجھے عربی پڑھا رہے ہیں تو سیگے مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں چلے ضربہ دیکھیں، ضربہ آپ او جہاں بھائی ذرابا کو دیکھیں چھوڑ دیں، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ یا بتائیں، تو آپ آپ آلے والا قاتل خط پوچھیں، پڑھ کے مجھے قتل سناتے پوچھیں۔ رہے۔ میں پوچھ رہا ہوں سورت والضحیٰ کے اندر 93 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے وواجدہ کا ضالًا فہدیٰ، اس میں ضالًا کا کیا معنی کریں گے؟
نہیں دیکھیے زال یہاں میں کہہ رہا ہوں نا، یہاں پر کوئی یہ فیل نہیں ہے، صحیح کیا ہے، ہے؟ تو اس کے ڈفرینٹ معنی ہو سکتے ہیں، اس کا ابھی کیا میرے ہے؟ اسٹڈی نہیں ہے اچھا وہاں کہ فیل ہے، میں اسٹڈی سورہ کرتا فاتحہ میں فیل ہے؟ نہیں نا، وہ سورہ فاتح میں کہہ رہا ہوں، وہ زالین جو زال جو ہے، لفظ زال کوئی ہاں فیل نہیں ہے ہاں جس کا ہاں، مطلب ایک ہی رہے، میں تو اسے میں یہ نہیں مسلمانوں کہہ رہا، کے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زال کا معنی جو آپ کرتے ہیں الحمد شریف میں سورہ فاتحہ میں، وہی معنی یہاں کریں گے آپ؟ اگر نہیں کریں گے تو اصول بتائیں۔ بتا تو دیا نا، فیل نہیں ہے یہ، اور ٹھیک ہے یار یہ کہاں لکھا ہے کہ فعل کا معنی تو وہی کریں گے اور اس کے علاوہ جس کا جو دل میں کرے ہم معنی کرتے رہیں گے؟ یہ عربی کا کیا قانون بہانہ ہے، ہوا؟ عربی کا قانون ہے۔ دکھائیں کون سی کتاب میں لکھا ہے، بسم اللہ کریں، اپنے پاس سے گڑ گڑ کے نا ہمیں قانون سکھاتے جائیں کہ جو آپ کے مطلب کا وہ گھر میں بیٹھ کے کھڈی پر قانون کاٹ لیا۔ مجھے کتاب دکھائیں جہاں لکھا ہو جی فعل کے علاوہ جس کتاب پانے، ہاں جی بتائے نا، کتاب میں پڑھا ہے یا خود بنایا ہے آپ نے؟ ہاں، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ جہاں بھی نہ دیکھیں گے کہ دکھائیں، مل جائے گا آپ کو دکھائیں کہ جہاں فیل ملے کا گا وہ جو دکھائیں نا، آپ نے یہ دعویٰ فیل کیا کا ہے، اب مطلب یہی ثبوت تو پیش کریں۔ ہوتا ہے، جی لیکن بسم ثبوت اللہ۔ آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ لوگوں نے وہ اس کا غلط ترجمہ کیا ہوا او ہے، بھائی آپ جان غلطی سے وہ آپ نے الزام نے لگایا نا، ابھی آپ نے جو دعویٰ کیا ہے جی الزام فعل کے میری بات تو آپ سنیں اس نا۔ چیز کو چلے دیکھیے، پھر ابھی آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھیں، اب جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ جی آغا عبدل صاحب آپ کریں بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میر صاحب بہت اچھا لگا آج پروگرام، آج تو بہت معلوماتی جو آپ نے سائٹ دی ہے وہ بہت اچھا لگا، آج بہت خوشی ہوئی اس بات کی، جی کیونکہ جی بہت بہت سارے شکریہ۔ احمدیوں کا بھی فائدہ، پر غیر احمدیوں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میر صاحب مجھے دو گزارشات کرنی ہے آپ کی جی جی خدمت میں۔ ہوں ایک تو یہ کہ مخالفت میں یہ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام علیہ پر الصلوۃ والسلام۔ مغلظات علیہ الصلوۃ والسلام پر مغلظات بکتے ہیں، جی جی تو میری یہ درخواست تھی کہ آپ کا ویسے تو شیڈول ہوگا، اپنے پروگرامز کی ترتیب ہوگی کہ آپ نے کس ترتیب سے پروگرامز کرنے ہیں، ہوں لیکن میری یہ درخواست بھی اس میں شامل ہے کہ صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کچھ پروگرام کریں۔ جی جی بالکل۔ اور دوسری گزارش یہ تھی کہ ایک منٹ سے دوسری گزارش جو ہے وہ یہ تھی کہ میں نے نوٹ کیا تھا لیکن ابھی میرے پاس نوٹس نہیں ہے۔ اچھا نیکسٹ ٹائم میں کروں گا، آپ جب تک دوسرے جی دوست سے بات ٹھیک کر ہے، لیں۔ عبد الاحمدی صاحب آپ کریں بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے آپ کا سلیم صاحب کل بڑا نمبر ملایا، بہت نمبر ملایا، ملا ہی نہیں۔ کیوں ملا رہے تھے آپ نمبر؟ نمبر میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ نہیں وہ اتنا ٹائم نہیں بھائی میرے پاس ہوتا کہ 2 گھنٹے یہاں بیٹھوں اس کے بعد گھنٹہ گھنٹہ ہر ایک بندے سے الگ الگ فون پہ بات کروں۔ آپ آڈیو میسج کریں، جب بھی میرے پاس وقت ہوگا سن کر جواب دے دوں گا، یا ٹیکسٹ میسج کر لیں۔ نہیں وہ آڈیو میسج میں نے کیا تھا نا، وہ ادھر یورپ میں 00 میں 01 ملاتا تھا، پھر بھی وہ چلیں وہ تو مسئلہ ہو گیا ایڈ نا، وہ ہوتا حل ہو گیا ہے مسئلہ آپ کا، زیرو وہ آپ نے چیک کر لیا نا وہ کیسے کرنا ہے۔ نہیں، وہ مسئلہ حل ہو رہا چلیں وہ کسی دوست کو ہے۔ یورپ دکھائیں میں جو کچھ کیسے جانتا ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں چلو ٹھیک ہے، میں کسی سے پوچھتا ہوں ہاں دوست سے، بالکل صحیح، کیونکہ میں ادھر یورپ سے ٹھیک ہے۔ اور ملاتا کوئی ہوں، وہ بات پھر کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں آپ؟ ملتا۔ اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھائی پچھلے اسٹیم میں آئے تھے، وہ کہتے تھے سیاستدان جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی پروگرام سمجھ نہیں بنائیں آ گے رہی، آپ اپنے کی آواز چینل۔ کٹ رہی ہے اب، جی دوبارہ بولیں۔ میں نے یہ عرض کرنی تھی، ایک ہمارے بھائی آئے تھے ایم ڈی، وہ کہتے تھے کہ ایک چینل میں بنا رہا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جی کریں، وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں وہ ہے، مجھ سے اجازت نہیں چاہیے ان وہ کو، اور میں سیاست پہ بات نہیں اچھا، کرتا جی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، شکریہ ہاں بہت بہت شکریہ۔ اچھا آگے ہمارے ساتھ ہیں جی فضل احمد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی فضل احمد صاحب۔ جی میر صاحب میں نے بات کر لی ہے، یہ ذاکر صاحب جو ہیں ان کو آپ کہیں کہ یہ پہلے تھوڑا واضح کریں کہ یہ کہنا چاہتے کیا، خود جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک کہنا یہ چاہ رہے ہیں شاید کہ جو ایک لفظ ہے اس کے دو معنی ہوئے ہیں ہماری دو تراجم میں۔ ان سے پہلے یہ پوچھیں اگر یہ بات ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوئے تو کیا عربی میں ایک لفظ کے دو معنی ہو نہیں سکتے؟
تو ان سے پہلے کائنڈلی یہ پوچھیں کہ یہ کہنا کہتے ہیں اپنا معافی ضمیر تو تھوڑا واضح. شکریہ. جی بہت شکریہ جی. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں نبی قتل ہوا، دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں نبی کو قتل کی کوشش کی گئی. تو ان دونوں میں وہ کہتے ہیں فرق کیوں ہے؟ ایک ہی لفظ ہے تو اس کے دو معنی الگ الگ کیوں کیے گئے ہیں؟ ہاں تو یہ عربی کی روح سے یہ دونوں معنی جب ہو سکتے ہیں تو اس میں ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ یا تو یہ کہہ دیں کہ جی یہ عربی کی روح سے یہ دونوں معنی نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ دونوں ہو سکتے ہیں تو تفاسیر تو اتنی جو لکھی گئی ہیں وہ معنی کے اعتبار سے وہ لکھی گئی کسی ہیں کو کہ نہیں ہر مانتے، وہ لفظ کا جو ہے اسٹوڈنٹ ایک ہیں، ہی وہ معنی. نہیں مانتے تفاسیر کو. وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ صرف پھر سوال جو پوچھتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. اگر یہ پھر اسٹوڈنٹ ہے تو پھر یہ صرف آپ کا سنا کرے اور اس پہ آپ کے ساتھ جیرا نہ کیا کرے، کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا جیرا نہیں کرتا کہ گویا وہ استاد سے زیادہ سمجھدار ہے. پھر جب آپ ان کو جواب دے دیں تو اگر تشفی نہ ہو تو پھر خود بھی پہلے غور کریں. اگر تشفی تو خدا تعالیٰ کا کام ہے، ورنہ سن لیتے ہیں پھر اس کو سن کے پھر سائڈ پہ ہو جائیں. شکریہ. جی بہت شکریہ جی. جی ذاکر حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سلیم صاحب، یہی عرض خدمت تھی، اگر آپ اس کے جواب دیں یا تو سمجھا دیں تو بہتر نہیں ہے. جواب تو دیا یہ ہے، انہوں نے بھی دیا ہے، میں نے ماضی بھی کا دیا ہے. صیغہ ہے. ہم میں انہوں نے جو صاحب ہے ماضی کا صیغہ ہے، اس کا جہاں بھی مطلب جائے ماضی کا جو صیغہ ہے اس کو جو سانچے میں ہے اس کا مطلب وہی بنے گا. ٹھیک ہے. مثلا اور اس اس کا قتل تم ثبوت اور کیا ہے؟ لفظ یہ تو ایک ہی ہے. دعویٰ ہے نا، اس کی دلیل دیں. جی یہ اس کی دلیل تو کوئی اظہر من الشمس ہے، نہیں، اس کی ازر کوئی من دلیل شمس ہے کوئی آپ چیز کو نہیں ہے. کتاب دوں وہ گی جو کوئی آپ مسئلہ مانتے نہیں ہیں ہے. وہ ازر من اور شمس ہو گیا ہے، اس کی دلیل دیں. چیز کی کہاں لکھا ہے جس یہ؟ چیز کی دلیل چاہے وہ آپ کو میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے. آپ جو آپ مجھے مانگتے تھے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کون سی کتاب میں، تو میں ہاں دونوں تو بتا تفاسیر دینا ترجمے جناب. آپ کو آپ نے تفسیر کہا صغیر جی جو ماضی ہے اس کے معنی ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں، دکھا دیں، اس کا ثبوت دیں. تفسیر صغیر آپ کے، تفسیر کبیر اور آپ کے او بھائی جناب تفسیر صغیر کو فہم چھوڑو، رابی جو آپ نے یہ اصول چار. بتایا ہے وہ تفسیر صغیر میں بھی نہیں لکھا، تفسیر کبیر میں بھی نہیں لکھا. اگر لکھا چلو ہے تو اچھا دکھائیں. جو ٹھیک اصول ہے. آپ بنا رہے ہیں جی ماضی کا ہمیشہ ایک ہی معنی ہوتا ہے، اس کا معنی بدل نہیں سکتے، یہ کہاں سے اصول آپ نے پڑھا ہے؟ اپنے نہیں پاس سے گڑ گڑ کے نا ہم سے اصول ٹھیک منوانے ہے. کی کوشش کریں. میں اپنی بات کر کے اپنی یہاں پر بات ختم کروں گا. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ کا جو لفظ ہے ہم آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس کا یہی مطلب بنے نہیں، گا. میں آپ کو آپ ایک کے شیعہ ترجموں کے اندر دو مختلف جگہ پر ایک ماضی کی مختلف معنی دکھا سکتا ہوں، پھر وہ غلط ہوں گے نا دونوں معنی، یا ایک معنی غلط دو ہوگا. لفظوں میں اگر ہاں ایک اسی لفظ کے دو ایک کسی نے اور مطلب کیا کسی اور او بالکل غلط ہو جائے بھائی گا. سینکڑوں ہیں. اسے میں کہتا ہوں آپ اپنا قرآن کون سا ابھی آپ مانتے ہیں، پہلے ذرا اپنا مجھے تو بات دکھائیں. تو کریں. ہم جی جی یہ اس آپ کو پہلے اپنی تو بات کریں. نہیں، میں اپنی بھی کر رہا ہوں. یہ اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں نا، آپ سیکھیں جی اس جی بات بولے کو. بولے اس کو بولے. کہتے ہیں الزامی جواب. اس سے صحیح سمجھ جی آتی ہے. ہر بندے کو ایک دوائی سے نہیں رام آتا. یہ دوائی آپ کے لیے بہتر مفید ہوگی. آپ کون سا قرآن مانتے ہیں وہ ذرا مجھے دکھائیں، جس میں اردو ترجمہ ترجمہ کیا ہے؟ جو آپ مانتے ہیں وہ دکھائیں مجھے ذرا. جی جی میں یہاں پر میں پڑھتا ہوں علامہ ذیشان حیدر جوادی جو سمجھ آپ کے نہیں آ پاس رہی، بھی ہے. دوبارہ بولیں، یہ کٹ رہی ہے آپ کی بات. علامہ ذیشان حیدر جوادی آپ نہیں کے پھر پاس بھی بھی نہیں موجود سمجھ ہے وہ آئی، ترجمہ. نہیں سمجھ آئی. یہ آپ کے نیٹ میں کوئی مسئلہ علامہ ہے یا ذیشان سسٹم میں حیدر کوئی مسئلہ جوادی. ہے؟ اچھا آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں رضوان صاحب آپ بات کریں، پھر ہم چلتے ہیں ذاکر حسین صاحب کی طرف. رضوان صاحب آپ موجود ہیں؟ مائک اپنا ان میوٹ کریں اور بات کریں. جی ہیلو ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب مجھے لگتا ہے بول ہی نہیں رہے. بہرحال یہ ان کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے، یہ بول ہی نہیں رہے یا کوئی ان کا مائک ہی نہیں ہے لگا ہوا. تو ٹھیک ہے، فضل احمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اگر ہے تو میں صرف آپ ہاں کا جی ہاں جی. ساتھ دینے کے لیے کچھ بول دیتا ہوں اس میں کہ یہ اب یہ ذاکر حسین صاحب لگے ہوئے ہیں. ان سے اس دن بات ہوئی تھی کہ خاتم الاولیاء اور خاتم جو اوصیاء کا وہ لفظ آئے ہیں، تو انہوں نے اس وقت تو انہوں نے عربی دانی کے متعلق کوئی اپنا اظہار خیال نہیں کیا. اور وہ ان جب کے یہ خلاف ہمارے جاتا تھا نا اس لیے. ہاں وہ مجھے پتا ہے ان کا. جب انہوں نے ان کو کوئی جواب نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی جو ماضی میں جو لفظ آ جاوے اور اس کا جب ایک ترجمہ ہو جائے تو اب ان کی اسٹوڈنٹ شپ کہاں پہ گئی ہوئی ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ تو طالب علم ہے اور آپ اتنا علم کہاں سے آپ کے پاس آ گیا.
وہ تو خود پہلے تو یہ جو وہ جو ہے نا وہ گاڑ رہے ہیں ابھی بیٹھ کے تازہ تازہ، وہ گھڑنے کے لیے تو اسٹوڈنٹ جو نہیں، ہے وہ گاڑ سکتا ہے نا، جو جی مرضی جی گاڑ لو، ان کو اس کے لیے تو کوئی ان علم کو ضرورت قرآن نہیں ہوتی۔ ہوں۔ ان کو قرآن شریف کی وہ آیت کا پتہ نہیں ہے، باقی تو یہ آیتیں جو ان کو سمجھ آتی ہیں نہیں آتی وہ لے آتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سیدھی بات بھی کیا کریں، تو وہ تو یہ جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں ایک طرف۔ میں آپ کے ماشاءاللہ پروگرام سارے دیکھتا ہوں اور بڑی جو ہے وہ بےتابی سے انتظار بھی رہتا ہے، کیونکہ آپ سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ آپ کے پاس وقت ہے تو میں شریک ہو گیا ہوں۔ میں ان کی ساری دیکھ رہا تھا اس دن کہ انہوں نے آپ نے کو تقریباً 10-15 حوالے ان کو دیے، اور اس کے بعد انہوں نے پہلے پہ ہی کہہ دیا کہ جی یہ جو وہ اتنی ان کی مشہور بہار الانوار کا انہیں حوالہ دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد جتنی اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس دن جو آپ یہ دیکھ کے گئے تھے پھر اس پہ آپ کی کیا تحقیق تھی؟ کیا کوئی آپ نے پتا کیا کہ وہ حدیث ٹھیک تھی؟ وہاں پہ بھی وہ عربی کے معنی ہے، کیونکہ ہمارا ان کا جو اصل اختلاف ہے وہ تو سے عرفی اختلاف ہے کہ لفظ خاتمہ پہ ہے اور لفظ توفہ پہ ہے، یہ دو الفاظ پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ باقی تفاسیر کی یہ بات کر رہے ہیں تو اتنی تفاسیر لکھی کیوں گئی ہے قرآن شریف کی اگر معنی صرف ایک ہی ہوتے ہیں؟ یہ تو مجھ سے بندے کو جسے عربی آتی بھی نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ اگر ساری الفاظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ تفسیر مفسرین نے لکھی کس بات پہ، اور اتنے تراجم میں فرق آئے کیسے ہیں؟ تو یہی خاکسار نے عرض کرنا تھا، آپ دوسروں کو پلیز ٹائم دیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ آغا عبدل صاحب آپ دوبارہ تشریف لائیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی میر صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اس وقت مجھے وہ کال بھی آ گئی تھی جس وجہ سے میں پھر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا مزید۔ جی 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 عرض یہ ہے کہ ایک چیز بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے پورے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور ان کی کتابوں میں، تقاریر میں، مخالفین جو ہیں وہ حد سے زیادہ صرف مخالفت، اور ایسی مخالفت امام مہدی علیہ السلام کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو یہ آنے والے امام مہدی علیہ السلام جو یہ مانتے ہیں کہ وہ آئے گا، اب لوگوں کے دلوں سے اس کا بھی انتظار انہوں نے ختم کروا دیا ہے، اور یہ بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نزول سے پہلے جو ہے ان کے اکابرین، جو ان کے بڑے بڑے گدی نشین تھے، وہ اس ڈھب سے روتے گئے ہیں، چلاتے گئے ہیں، گڑ گڑاتے گئے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہمارے قریب ہے، یا ہماری نسلوں نے وہ زمانہ دیکھنا ہے، یا ابھی آنے والے ہیں۔ اس طرح کے جو مختلف ٹائم میں مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ سے ان کی آمد سے پہلے وہ گڑ گڑاتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں کہ ہمیں وہ زمانہ ملے تو ہم ان کے قدموں میں جا کے پڑیں۔ لیکن اب جو اس زمانہ میں جب مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد مخالفت میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے، میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں سے انہوں نے صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کو جو تکذیب جتنی کی ہے، تو لوگوں کے دلوں سے جو یہ مانتے ہیں کہ آنے والا امام مہدی علیہ السلام ہے اور آئے گا، اس کی بھی آمد کا ان کے دلوں میں کوئی انتظار یا وہ دعا اب نہیں نظر آتی۔ اور دوسرا انہوں نے فیڈ یہ کیا ہے لوگوں میں اپنی اندھی تقلید کے پیچھے، اس طرح فیڈ کیا ہے لوگوں میں تقریریں کر کر کے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی پیتے تھے، کبھی نعوذ باللہ مطلب اس طرح کی مغلظات۔ ایک تو جو یہ جو ختم نبوت والے ایک جو بڑا گروپ ہے لبیک یا رسول اللہ، ان کے بڑے اکابر نے جو موجودہ ہیں ابھی، انہوں نے تو یہاں تک کہ بھی کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ صحابہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ بھی کھایا ہے۔ تو اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا جو ہے اس طرح کی غلاظت لوگوں کو اپنی کھلانا چاہتے ہیں، اور اس حد تک یہ لوگوں کو عادی کر چکے ہیں۔ تو میری ارادہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف سے انہوں نے بالکل وہ ختم کر دیا ہے، اس طرف دھیان نہیں دیا کہ امام مہدی علیہ السلام اگر فرض کرو یہ آنے والا بھی ہے ان کے لیے، تو کم از کم گڑ گڑائیں، روئیں کہ بھئی جو اگر آنے والا ہے تو وہ اگر آئے یا ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے یا اللہ کی طرف سے کوئی نشان دکھائے تاکہ ہم جو آیا ہے اس کو مانیں یا آنے والا جو ہے اس کو مانیں۔ بالکل اس سے لوگوں کو بالکل دور کر دیا، اور ایک اندھی تقلید اور
آگ کے گڑھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو مسلسل. اور میری یہ درخواست ہے، جو ہمارا یہ پروگرام، آپ کا یہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں غیر احمدی دوست، اور اس میں بیشتر نوجوان ہیں، تو ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے خدا اور رسول کو جتنی محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں اور اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہر غلط راستہ بھی کراس کر جاتے ہیں، تو کم از کم ایک رات بیٹھ کے یہ بھی سوچیں کہ ہم کم از کم یہ بھی دعا کر لیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اگر آنے والے ہیں ان کی نظر میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نظارہ دکھائے، اور اگر آ چکے ہیں تو وہ بھی نظارہ دکھائے. اور یہ میری درخواست ہے نوجوانوں سے، بالکل عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم لوگ پتھر مارو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم لوگ گالیاں دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کم از کم خدا کے حضور جا کے گڑ گڑاؤ تو صحیح، کہ کم از کم اس خدا سے تو مدد مانگو کہ خدا وہ رہنمائی کرے، ورنہ مولوی تو آپ کو جو ہے نا یہ آگ کے گڑھے کی طرف لے جائیں گے اور آگ کی گڑھے میں گرا چکے ہیں. مزید آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہوں گا، آپ اپنا پروگرام میر صاحب جاری رکھیں. جی بہت شکریہ آغا عبدل صاحب، آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے. اب ہمارے ساتھ ہے فیوچرسٹک 2000 آپ کریں بات. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، یہ مرزا غلام احمد صاحب نے روحانی خزائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی اب تک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آسمانی بادشاہت تھی تو آپ نے حواریوں کو یہ حکم کیوں دیا تھا کہ کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو. بس اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح کے اجتہاد میں غلطی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو جس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، کیونکہ انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے. تو اصول یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ غلطی پہ قائم نہیں رکھے جاتے. اب اسی سلسلے میں آگے رضالہ اوہام حصہ دوم میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ منورہ میں واپس آ جاتے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپنے شروع کیے تھے تو آپ کو اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہی رائے تھی کہ در حقیقت جس بیوی کے ہاتھ لمبے ہیں وہی سب سے پہلے فوت ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو غلط مطلب سمجھے تھے وہ ان کا ٹھیک کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ وہ پیشگوئی جو ہوتی ہے نا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور جو پیشگوئی ہوتی ہے وہ اس کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ تب تک کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے جب تک وہ پیشگوئی پوری نہیں ہو جاتی. تو یہ پیشگوئی تھی، اس لیے اس پر وہ اصول نہیں لاگو ہوتا. کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پہ اس غلط مطلب سمجھتے رہے تھے، وہ کریکٹ نہیں ہوا. تو پیشگوئی میں عرض کر رہا ہوں، پیشگوئی جو ہے اس کا مطلب صرف اس وقت کھلتا ہے جب وہ پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے. جی اچھا، تو یہ پیشگوئی کیا تھی، پوری کیسے ہوئی تھے؟ کون سی پیشگوئی؟ یہ لمبے ہاتھ والی، جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہی. ہاں، وہ جب حضرت وہ ان کی بیگم نے وفات پائی ام المومنین نے، تو وہ جو زیادہ خرچ کرتی تھی غریبوں کے لیے یا اس طرح صدقہ وغیرہ کرتی تھی، وہ پہلے فوت ہوئیں. جی ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے یا آگے چلتے ہیں؟ ہاں جی آگے ہمارے، جی بہت شکریہ. آگے ہمارے ساتھ ہیں جی احمدی خادم صاحب، آپ کریں بات. جی السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا میر صاحب، گزارش یہ تھی کہ آپ کے پروگراموں سے میں بھی اور میری فیملی الحمدللہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو آپ نے ختم نبوت سے متعلق 1-2 لیکچرز دیے تھے ان کو میں نے 2-3 دفعہ سنا ہے اور بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. ایک درخواست آپ سے یہ کرنی ہے کہ یہ دجال سے متعلق اگر آپ پروگرام کریں، جو احادیث پیش کرتے ہیں غیر احمدی دوست کے پہلے دجال ظاہر ہوگا کانا اور اس کا گدھا ہوگا،
تو وہ حوالے اور کچھ ہمیں آپ سمجھا دیں اسی طرح ہی لیکچر کی صورت میں تو ہمارے لیے بڑا مفید ہوگا. تو اس کا اگر کوئی پروگرام آپ آگے رکھ سکیں تو نوازش ہوگی. یہی عرض کرنی تھی. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے ہیں جی رانا صاحب, آپ کریں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میر صاحب, وہ ابھی ایک آئے تھے یہاں شیعہ دوست نا, جو عربی دانی پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی کون سے قاعدے لے کے آئے تھے عربی کے. تو کہ اگر جو ماضی کا صیغہ ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اس کی مثال انہوں نے دی تھی کہ ضربا, زیر رے اور بے کی, اور کہتے ہیں جی اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ان سے بندہ پوچھے کہ قرآن میں جہاں لکھا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, اس کا مطلب کریں ذرا. وہ مارا صیغہ پرانا ہی ہے, مطلب ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی مثال ماری, یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے عرب لے کے آتے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال بھی میں دینا چاہتا ہوں یہاں, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اگر ان کی قسمت میں کہیں لکھی ہوگی کہ یہ جو ہے لا بے اور سین لباسا یلبسو پہننا, مگر اس کا بھی معنی جو ہے وہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یہاں کرے وہ معنی مطلب پہنانے کے, یعنی کہاں سے لے کے عربی دانی لے کے آتے ہیں. اور عجیب حیرت ہوتی ہے ان کی, مطلب کہ اور اگر وہی مسالے کو لے کے مکر و مکر اللہ, دونوں میں مکر کا مطلب اگر مکر ہی کرنا ہے تو وہ بنتا ہی نہیں ہے. ہر جگہ وہ خود کہتے صحیفہ سے باق دیکھنا پڑتا ہے. تو بس اتنی سی عرض تھی کہ ان سے کہیں اپنی عربی دانی چیک کروا لیں یا کوئی کتاب میں تو پڑھ لیں, پھر عربی دانی پہ بات کر لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. جی وہ اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے تھے کہ دلیل میرے پاس کوئی نہیں, میں بس وہ مجھے لگ رہا ہے کہ گاڑ کے وہ جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کرتے. اسٹوڈنٹ جو ہوئے, اچھا اس کی کئی مثالیں ہیں. یہ اصول کہتے ہیں جی یہ بن گیا ہے, تو میں پوچھا یہ کہاں لکھا ہے, جی وہ نہیں پتا کہاں لکھا ہے, تو یعنی کہ خود گڑا ہے. اچھا وہ ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے تو شاید وہ بتائیں. آگے چلتے ہیں جی. ہیپی راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کریں بات. چلیں جی, وہ ڈراپ ہو گئے ہیں اس سے کال سے. تو ابھی ذاکر حسین صاحب آپ کر لیں بات. جی سلیم صاحب, عرض خدمت یہی ہے باہر دوبارہ سے, کیونکہ اسی تو ویٹ اسی لیے کرتا رہا ہوں تاکہ پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ ذاکر آئے اور بھاگ گئے یا چھوڑ گئے. اس بارے شروع سے میں کہتا رہا ہوں کہ جو میں خود سمجھتا ہوں, جو خود پڑھتا ہوں, پھر وہی پوچھتا ہوں. تو اب کل آپ نے بتایا تھا کہ وہ کتاب دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو میں آج وہ کتابیں آپ کی بالکل سامنے رکھی ہوئی تھی اور اسکرین شاٹ لی ہوئی تھی, اور تفسیر کبیر بھی سامنے رکھی ہوئی تھی. اور اس کا مطلب آپ کے تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت کچھ اور ہے, مطلب کہ اس کو قتل کا ارادہ کیا تھا, اور آپ کے وہ خلیفہ رابی نے اس کو قتل وہی حضرت موسیٰ والے آدمی کے قتل کی بات کی ہے. تو یہاں پر باقاعدہ تضاد ہے, آپ کی مرضی ہے چاہے آپ اس کو تفسیر کریں یا بات سنیں ذاکر حسین صاحب, آپ کہتے ہیں جی جو فعل ہوتا ہے فعل نا, وہ ماضی میں ہو تو پھر ایک ہی معنی اس کا ہونا چاہیے. یہ اصول آپ نے گھڑا ہے نا سر. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ, یا اس قتلتم کو میں از قتلتم نہیں پوچھ رہا, پہلے ہم اصول کو سمجھیں گے پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے. میری بات سن رہے ہیں آپ, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کلیئر آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اصول سمجھیں گے پھر اس کو اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے. اصول آپ نے یہ بنایا کہ جو فعل ہوتا ہے, فعل ماضی میں ہو یا کوئی بھی ہو مستقبل حال میں ہو, جب وہ ایک خاص سیغے میں آئے تو اس کا معنی نہیں بدلا جا سکتا. یہی آپ نے اصول بنایا ہے نا. میں نے یہی کہا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ, میں از قتلتم نہیں پوچھ رہا یار, میں کہہ رہا ہوں پہلے اصول بتائیں پھر اس کو اپلائی کریں. پہلے اصول بتائیں. میں جس لفظ کے بارے بات نہیں, میں نہیں کرنی, اس پہ نہیں کرنی ابھی. پہلے اصول ہم نے طے کرنا ہے. اصول بنائیں گے تو اس کو طے کریں گے نا. اصول تو آپ سے سیکھ رہے, سیکھتے جائیں گے. نہیں آپ سیکھ نہیں رہے, آپ مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ باتیں جو آپ نے دل میں گڑی ہیں وہ میں آپ کو مطلب یہ کہ آپ نے اصول گڑا ہے. جو پچھلی دفعہ جب آپ کی باری تھی آپ نے ایک اصول گڑا, اسی وقت بیٹھے بیٹھے گاڑ لیا آپ نے, جس کی کوئی دلیل آپ کے پاس بچپن سے لے کر آج تک کبھی کسی کتاب میں آپ نے یہ نہیں پڑھا. جب آپ سے میں نے اس پر ایک سوال کیا آپ نے اسی وقت ایک دلیل گاڑ لی کہ جناب جو سیغہ وہی ہو تو پھر اس لفظ کا معنی نہیں بدلتا. جب میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے وہ ضالہ والی مثال جو ہے وہ دی, آپ نے فعل کی جگہ میں کسی اور چیز کی مثال دی تو وہ نہیں بن چلیں فعل میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ اس کا بھی جواب نہیں نا دے رہے, آپ کو پتا ہے. دیکھو میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہے,
ایک نہیں، میں ضربہ کی مثال مثال پوچھ دی نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ تو اس نے وہ بھائی نے مثال آپ کی غلط ثابت کر دی نا کہ اس نہیں نے غلط ذرا صاحب نہیں، وہی سیم مطلب ہے، بالکل وہی مطلب ہے، کیا ضرب اللہ مسئلہ مثال کیا دینا مطلب ہے؟ یا وہ مارنا دینا ایک ہی بات ہے، اچھا میں آپ کو ایک مطلب نہیں گملہ دوں اور ایک گملہ آپ کے سر میں ماروں، یہ ایک ہی بات ہے؟ ہے۔ سر میں مارنے کی کون سی بات ہے یہ؟ ضربہ اس نے مثال اچھا دیا، ایک ہاتھ ہوتا ہے نا، میں آپ کو ہاتھ دوں کہ اچھا جی ٹھیک جیسے ہے، آگے تالی مثال کا دیتے ہیں، ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے میں آپ کو ہاتھ ماروں، تو یہ ایک ہی بات ہے۔ ایک میں آپ کو اینٹ دوں، ایک مزدور ہوتا ہے نا مزدوری کرتا ہے، وہ اینٹ پکڑاتا ہے آگے مستری کو کہ وہ لگائے، ایک اس کو مارتا ہے، تو یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ وہ پتہ نہیں آپ کیا کیا مثالیں دیتے جا رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی میں نے مثالیں، کہا کہ ٹھیک آپ ہے، سٹوڈنٹ ہیں، شاید آپ مثال سے سمجھ آ یہ جائے آپ بالکل کو۔ چلے ٹھیک ہے، نہیں میں آپ نے صحیح کہا کہ بالکل یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ اپنی طرف سے کرتا ہے، یہ سب کچھ میری طرف سے صحیح، لیکن پلیز اپنا تو جواب دے دیں کہ جی آپ میں کی جواب کتابوں ہی میں دیا ایسا ہے، کیوں ہے، آپ اس کو سمجھ لینا چاہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کہ مطلب یہی جواب ہے کہ آپ کی کتابوں میں جو ہے نا اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے۔ میں تو ہاں بالکل آپ نے اپنے پاس سے اصول گڑھا ہے، یہ کوئی اصول نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، تو پہلے یہ اصول آپ کا سمجھیں۔ بھی یہی ہو گیا نا کہ آپ کا ہاں اپنی طرف سے وہ کہہ رہے کہ میری مطلب یہ ہے کہ، اور پتہ نہیں کیا مثالیں دے رہے ہیں، اگر سمجھانا چاہیں تو بہتر ہی سن رہے ہیں، سمجھا دیں، اور دکھا ہاں کہہ رہے ہیں اگر سمجھایا دکھا تو دوں ہے، تو آپ دکھا دوں گا، سمجھنا نہیں چاہتے نا، آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ نے آپ بات ہی نہیں سمجھنا کی، بھی نہیں آپ کے چاہتے۔ تفاسیر کی، نہ آپ نے تفسیر کبیر کی بات کی، نہ ترجمہ راوی کی وہ میں بات نے کی، نہ اصول آپ کو لسان کی بتایا بات کی، ہے، اصول یہ نہیں مطلب بتایا ہے۔ چلے یہاں پر بتا رہے کیا مطلب ہے، چلیں ٹھیک ہے، کیا اس مطلب اصول کے ہے؟ مطابق کیا بنتا ہے کہ اس سے میں وائز قتل تم نفسن میں کس اصول کی بنیاد پر ترجمے کو غلط ڈفرینٹ کیا جا سکتا ہے، بتا دیں سمجھا دیں۔ وہ جو بندہ خود مثلا جب دو بندے الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں کسی چیز کا، تو جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ ترجمہ کر دیتا ہے، اس کا جو ممکنات ہوں ترجمے کی اس میں سے جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ ترجمہ کر دیتا ہے۔ آپ یا تو یہ کہیں جی یہ ترجمہ ممکن ہی نہیں، تو اگر ممکن ہے تو پھر تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق ایک نے یہ ترجمہ سمجھا دوسرے نے یہ سمجھا، اگر دونوں ممکن ہے پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہی کس بنیاد پر سمجھا، یہ تو مثال دے دینا کس بنیاد پر سمجھا کہ قرآن کا اور کوئی بھائی کس بنیاد فائنل پر نزول نہیں، ہوتا ہے، وہ قرآن ترجمہ کا جو ہے دو نا کوئی دو ترجمے ہوئے ہیں وہ نا، ان میں سے آپ کس ترجمے کو مانتے ہیں؟ میں تو کسی کو دونوں کو بھی نہیں مانتا، وہ میں تو اس کو وہ تو مانتا ہوں آپ یہ قتل اسٹوڈنٹ کیا ہیں نا، والے کو، آپ کسی کو رابی بھی نہیں والے مانتے، خلیفہ رابی آپ والے، کون سے شیعہ خلیفہ ترجمے کو رابی نے مانتے ہیں؟ اچھا میں نے بتایا لکھ بھی دیا، میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کو پڑھتا ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا آپ نے مجھے آپ کے بھیجا پاس تھا آپ قرآن کریم پی ڈی ایف میں ترجمے والا؟ نہیں آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے خود دکھایا تھا، آپ کے وہ سافٹ ویئر میں موجود ہے، میرے سافٹ ویئر کون سے سافٹ ویئر میں؟ آپ نے اس دن ایک دکھایا تھا نا، آپ کے پاس کوئی 7-8 ترجمے ہیں، اس میں میرے خیال سے مودودی صاحب کے بھی تھے، اور اس میں سے ایک ہے اچھا ذیشان اس حیدر میں جوادی، اچھا وہ آپ وہ شیعہ ہیں؟ ذیشان حیدر جوادی، جی جی، اگر وہی ہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں نام پتا، وہی ہے اس اگر لیے کہ ہم مگر بولتے ہیں۔ یہ اب آپ کو پتا ہے، آپ بتائیں، آپ کے پاس ہے نا نہیں ہمارے پی پہ ڈی ایک ایف میں ترجمہ، ہے نا؟ ہاں پی ڈی ایف ہے موجود ہے، پی ڈی ایف میں ہے نا وہ پی ڈی ایف مجھے جی جی، محمد جونا گڑی ہے، وہ جوادی تو میرے پاس کوئی نہیں۔ احمد رضا نہیں خان ایک، بریلوی صاحب ہیں، احمد علی صاحب ہیں، فتح محمد جلندری صاحب ہیں، طاہر القادری، ذیشان حیدر جوادی ہاں اور وہی محمد وہی جونا گڑی۔ وہی یہ ذیشان حیدر جوادی، ذیشان حیدر جوادی صاحب شیعہ ہیں؟ جی اچھا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا یہ کون سی آیت ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ ہمارے حساب سے 72 ہونا چاہیے اور آپ کے حساب سے 73، سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ اور 72 ہے جی؟ جی اچھا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ہے جی؟ اور جب تم جی نے ایک جی شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے جب کہ خدا اس کا راز واضح کر لگا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا جی مسئلہ ہے اب؟ جی، یہ آپ کا اس میں ترجمہ رابی میں یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، یعنی خلیفہ رابی میں، ہاں جی اور ثانی میں جو ہے یہ لکھا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل پھر بریکٹ میں کرنے کا دعویٰ کیا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے آگے تفسیر کبیر میں اس کا ذکر یہ ہے کہ میرے مطابق جو ہے نا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مطابق یہاں پر اس اگر پڑھ کے سنا دوں تو مطلب کہ وہ کسی کے قتل کے ارادے کی بات کرتے ہیں، اگر ٹھیک ہے، کہتے وہ تو میں شیخ عرض کر رہا تفسیر ہوں نا، انہوں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق وہ بتا بھی رہے ہیں کہ میرے مطابق یہ ترجمہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ساتھ وضاحت انہوں نے تفسیر کبیر میں کی ہوگی کہ انہوں نے کیوں یہ مراد لی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ قتل تم ہے، یہ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ اب یہی قتل لفظ ہے، یہ قتل فعل ہے یا نہیں؟
یہ یہاں پر قتل تم فیل ہے یہاں پر ہاں میں وہی عرض نا کر رہا ہوں نا، قتل فعل ہے نا، قتل تم میں تو وہ آ گیا نا، نہیں ہے قتل، قتل قتل فیل قتل نہیں فعل، مصدر نہیں ہو سکتے. وہ کیسے قتل ہے؟ قتل قتل تو مصدر فعل ہو ہے نا سکتے ہیں نا. بھائی، جب آپ کو سنی قتل نہیں وہ کرے تو گا تو یہ قتل ہے فعل نا. ہوگا کہ نہیں؟ نہیں وہ اس کا قتل کرنا فیل ہے، نہیں قتل تو فیل نہیں ہے. قتل کیا ہے؟ وہ تو قتل ہو جائے گا، قتل یقتل ہے نا، یہ ایک کی کیا جب ماضی ہے بتا دینا کیا قتل ہے؟ میرے خیال سے مصدر ہونا چاہیے، قتل مصدر ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو جو توفی ہے یہ کیا ہے؟ جی توفی کیا ہے؟ توفی جو قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ توفی کیا ہے؟ فعل ہے نا یہ بھی؟ یتوفا یہاں پر یا کا جو ہے نا مضارع کی علامت ہے، یہ فیل ہونا چاہیے. ہاں یہ توفع تو مضارع کی علامت ہے، میں نے وہ پوچھا ہی نہیں یہ مضارع کی علامت ہے یا جی نہیں جی ہے، میں نے پوچھا ہے فعل ہے یا نہیں. مضارع بھی فعل ہی ہوتا ہے نا، وہ اسم تو نہیں نا ہوتا. نہیں آپ نے یتوفا پوچھا تو وہ تو ہم وہ فیل ہے. ہاں فعل ہے، یہی میں پوچھ نہیں رہا تھا. یہ مضارع سورت کے دو دو سورت 8ویں سورت ہے اور آیت نمبر 50 ہے، کھولے ذرا اپنے پاس. کون سی کیا ہم ذیشان کا جواب سورت میں کھول دوں؟ الانفال ہے، 8ویں سورت اور آیت نمبر 50. ذیشان جوادی والی بک میں کھول دوں؟ ہیں جی کون سی ترجمے میں کھول دوں؟ کھول کس لیا کا ہے آپ نے؟ ترجمہ کھولنے، کس کا ترجمہ کھولنے کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہیں کس کا ترجمہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں؟ اب کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ آج انٹرنیٹ میں شاید کوئی مسئلہ ہے یا سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہے. پتہ نہیں اب صاحب، آ رہی ہے صحیح. اب بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہا تھا کہ علامہ ذیشان جوادی کا ترجمہ کھول دوں؟ جون سا ان کا کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، ذرا بتائیں مجھے. یہ بتا دیں آپ، میں ادھر تک کھول دوں. وہ آپ بتائیں نا جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے ان کا ترجمہ، میں دوسرا ترجمہ دیکھ رہا ہوں. تو آپ پڑھ دیں تو دیکھ لیتے ہیں نا، آپ میں پڑھ جب تک لینا، آپ کھول کے دوں. پاس جو ترجمہ کوئی نہیں گھر میں قرآن کا پڑھا ہوا یا کمپیوٹر میں پڑھا صاحب ہوا؟ کیوں نہیں یار، یہ بار بار آپ کیوں گئے ہے کدھر ہوں؟ جب ہیں تک جی کوئی چیز بیٹھے بیٹھے ڈھونڈنے لگتے ہیں نا تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، مسئلہ یوں ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ سے بعد میں بات کریں گے، آپ کے پاس چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ابھی یہ ہے جی، ہمارے پاس 2 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں، تو پھر ہم اس سٹریم کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ جو دوست ہمارے ساتھ شامل رہے اور جنہوں نے سوال کیے یا جنہوں نے مختلف چیزوں پر تبصرہ کیا. تو پھر ہم کل انشاءاللہ مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مطالعہ کیجیے، اور جو بھی آپ مطالعہ کریں اس کو کوشش کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. اور خود بھی اگر آپ میں سے کوئی لائیو سٹریم کر سکتا ہے یا لائیو نہیں تو ریکارڈنگ کر کے پروگرام کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جب یہ کام کریں گے تو پھر یہ پیغام جو ہے وہ بہتر طریقے سے زیادہ پہنچ سکتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ غلط معلومات لوگوں کو نہ دیں. مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط معلومات چلی جائیں، تو اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نہیں زیادہ جانتے تو بہتر ہے کوئی کتاب پڑھ کے سنا دیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب پڑھ کے سنا دیں، یا جو اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں جماعت کی طرف سے ان میں سے کوئی پڑھ کے سنا دیں. بہت شکریہ جی، اپنی دعا میں یاد رکھیے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.